अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे अपनी मेहमान शख्सियत का जुड़ने का, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। मैं नसीम अख्तर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब के मुंतज़मीन की तरफ से फ़िक्र अमल हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम की 30वीं किस्त में तमाम सामीन व नाज़रीन और मेहमान शख्सियत का इस्तकबाल करती हूँ। सामीन, आज हम उर्दू ज़ुबान, टेक्नोलॉजी और नौजवान नस्ल के मौजू पर उर्दू के स्कॉलर्स के साथ पैनल डिस्कशन यानी गुफ्तशनीद करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेहमान स्कॉलर्स में अनवर खान साहब, सीनियर लेक्चरर नज़ाकत भट्टी साहब, रिसर्च स्कॉलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जहांगीर रवि साहब, रिसर्च स्कॉलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर शाहिदा नवाज साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, इस्लाम दीन बजाज साहब केएस ऑफिसर और मारूफ अफसाना निगार शामिल होंगे इंशाल्लाह। मैं आप सब मेहमान हस्तियों का खैर मकदम करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। इसके साथ ही आप सब सामीन से इल्तमास भी करूँगी कि आप तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हमारे मेहमान और हमारे टीम मेंबर्स को फॉलो कर लें ताकि आते हुए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप सबको दिए जा सकें। अब मैं तारिक इब्रार साहब से इल्तमास करती हूँ कि वो मेहमान स्कॉलर्स के मुख्तसर तारुफ के साथ इंटरेक्शन का आगाज़ करें। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। जैसा कि सब जानते हैं कि आज उर्दू बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है। फ़ी ज़माना ऐसी मुश्किलात ज़बानों पर आती हैं जिनके सिलसिले में ज़बानदार तबका जो होता है उसका फ़िक्रमंद होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और जो ज़बान में अदीब होते हैं या कारकुन होते हैं ज़बानों के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, तो मॉडर्न दौर में उर्दू के तकाज़े जो बदल गए हैं, तो इस हवाले से उन शख्सियात की ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ अदारे कायम हैं, मुख्तलिफ शख्सियात काम भी कर रही हैं, लेकिन आज हमने जिस मौज़ू के तहत इंटरेक्शन करने का सोचा है वो है उर्दू ज़ुबान, टेक्नोलॉजी और नौजवान नस्ल। ये बहुत ही अहम मौज़ू है। ज़ुबान वो उर्दू ज़ुबान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक़्त की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से और यहाँ पे बहुत अच्छे उर्दू के अदीबों के साथ ये कह सकते हैं कि स्कॉलरों के साथ राब्ता कायम करके इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। जिसका मकसद ये है कि कम अज़ कम हम जो है फ़िक्र-ओ-अमल के तहत सोच विचार करें कि क्या करना है, किस तरह से करना चाहिए, तो क्या सूरत-ए-हाल है इस मजमूई जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो इसी हवाले से हम जो है स्कॉलर्स के साथ बात करेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ पुंछ से अनवर खान साहब, बहुत अच्छे राइटर भी हैं और इसके अलावा महकमा आला तालीम में मुल्की सतह पर भी जो है खिदमात अंजाम दी हैं, जिनमें एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके निसाब को तरतीब देने में अनवर हुसैन साहब की खिदमात जो है हमेशा रही हैं। कोशिश रही है इनकी कि अपना रोल जो है निभा सकें। इसके अलावा आपने कोविड के दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर की मावनत जो है की है और क्लासेस जो है 125 वीडियोस जो है क्लासेस की सूरत में ली हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। इसमें अनवर खान साहब जम्मू कश्मीर में किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं।
इसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे बहुत ही सीनियर उर्दू दाँ और दानिश्वर जिसे हम कह सकते हैं अफसाना नगार हैं और केएस ऑफिसर हैं पेशे से नवाबुद्दीन किसाना साहब। अ, उनका ताल्लुक जो है उधमपुर से है। उधमपुर जो है बहुत खूबसूरत इलाका है और वहाँ बैठकर जिस अंदाज़ से वो उर्दू के अफ़साने लिखते हैं, तो उर्दू के तईं उनकी जो मोहब्बत है, शफ़क़त है, वो सामने हम सबके सामने झलकती है। इसके बाद हम बात करते हैं रवीश अ, जहांगीर रविश जी का। जहांगीर जी जो है बुनियादी तौर पर किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है पीएचडी कर रहे हैं। और इसके बाद नज़ाकत भट्टी साहब का ताल्लुक़ ज़िला पुंछ से है और आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पीएचडी की डिग्री हासिल जो है कर रहे हैं पर्शियन में। तो अब हम इंटरेक्शन का मकसद यही है कि हम सोच विचार करें उर्दू के हवाले से। उर्दू जो नापैद होती जा रही है, तो नवाबुद्दीन साहब भी हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और जितने भी सामीन हैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि वो उर्दू में अपना रोल जो है बतौर सामे भी अदा कर रहे हैं। हमें खुशी होती है कि आप ताउन दे रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इंटरेक्शन का आगाज़ मैं अनवर हुसैन साहब से करूँगा, उसके बाद नवाब साहब से सवाल करूँगा और उसके बाद हम दीगर स्कॉलर्स जो हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से जुड़े हैं, तो मैं जो है इंटरेक्शन का आगाज़ करता हूँ। आज की जो गुफ्तगू-शनीद है उसका पहला सवाल हम जो है अनवर खान साहब से करेंगे और सवालों के बाद हम सामीन से भी गुज़ारिश करेंगे कि वो उर्दू के हवाले से खुल के बात करें, अपने तासरात भी रखें कि आज की इंटरेक्शन से वो क्या अपने तासरात देना चाहते हैं और किस तरह से आप जो है हम सब मिलकर उर्दू की तरक्की में, बका में अपना रोल अदा कर सकते हैं। जी, अनवर हुसैन साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तारिक मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी अनवर हुसैन साहब अनवर खान साहब मेरा ये सवाल है जैसे आज उर्दू जो है आज का दौर ही जदीद टेक्नोलॉजी का है। तो उर्दू की तरक्की में टेक्नोलॉजी का फ़ी ज़माना रोल रहा है तो इसको आप क्या समझते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा सकता है और क्या जदीद तकाज़ों के से हम आहंग करने के बगैर उर्दू आगे फल-फूल सकती है? शुक्रिया तारिक, एक बड़ा अहम मौज़ू आज आपने ज़ेर बहस लाया। जी, जी। मैं सबसे पहले जितने भी शुरा हैं, गुफ्तगू हैं और जो दीगर हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ ज़ाकिर मलिक मलेसी साहब हैं, निखत जी हैं, मेरी कोलीग रही हैं, बल्कि हैं आज भी। तो इनके अलावा हमारे नवाब साहब हैं। इस सवाल की जहाँ तक वुसअत की बात है तो काफ़ी वसी है, लेकिन सबसे पहले आपने गुफ्तगू के आगाज़ में एक बात कही थी कि उर्दू मुश्किल दौर से गुज़र रही है। मैं बड़े ही एहतराम से इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगा कि जितने साज़गार और मुनासिब ज़राए वसाइल या जितनी सहूलियात आज के एक उर्दू ज़बान बोलने वाले को, पढ़ने वाले, लिखने वाले को मैसर हैं, वो शायद इससे कबल कभी ना रही हों। और उसमें भी एक अहम रोल टेक्नोलॉजी का है। और दूसरी बात ये है कि ज़बानें जो हैं वो बनती, बिगड़ती, सँवरती, फलती-फूलती उस ज़बान के बोलने वालों की काविशों से, कोशिशों से हैं। यहाँ एक बात हमें, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने भी हमारे शुरकाए गुफ्तगू हैं इनमें से ज़्यादातर की तादाद हमारी इस रियासत से, हमारी इस यूनियन टेरिटरी से है। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई भी मुस्तकिल बाशिंदा ऐसा नहीं है, कोई भी मुस्तकिल बाशिंदा ऐसा नहीं है जिसकी मादरी ज़ुबान उर्दू हो। जी, जी। मेरी पहाड़ी है, आपकी गोजरी है, नवाब साहब की गोजरी है, निखत की गोजरी है, हमारे क्या नाम हैं, ज़ाकिर मलिक मलेसी साहब हैं, तो उनकी कश्मीरी है। इस तरह ये कोई डोगरी बोलता है, तो हम में से किसी की भी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। हाँ, एक वसीलाए इज़हार रही है, एक लिंग्वा फ्रैंका रही है कि किसी ने कहा था ना फ़ारसी
का एक मिसरा है कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। हमारे लिए यही मामला था आज से कुछ साल पहले तक कि जब हम कश्मीर वैली में जाते हैं तो गूंगे हो जाते हैं, बल्कि बहरे भी कह लीजिए। जो वो कहते हैं, कहा था कुछ, वो कुछ समझा, हमें समझ नहीं आती, यही मामला उनका था। तो लिहाजा उर्दू एक बीच का रास्ता के तौर पर चुनी गई थी, जो एक कनेक्टिविटी का काम करती थी पूरी इस रियासत जम्मू कश्मीर में। तो उस एतबार से उर्दू को हमने इख्तियार किया हुआ है। ताहम ये हकीकत है कि रियासत जम्मू कश्मीर की 90% तकरीबन आबादी एक मखसूस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और उस मज़हब के साथ जो एक स्क्रिप्ट जुड़ा हुआ है, वो स्क्रिप्ट वही है जो बाद अज़ां उर्दू ने इख्तियार किया है। तो उस हिसाब से कह लीजिए कि उस मज़हब का यानी कि मज़हब इस्लाम का एक बड़ा लिटरेचर जिस रस्म ख़त में महफूज़ है, वो रस्म ख़त उर्दू का है। तो उस एतबार से हमारी एक मज़हबी हम-आहंगी, एक सक़ाफ़ती, एक अदबी और इस एतबार की जो बाकी हम-आहंगियाँ हैं, वो उर्दू के साथ हैं। बराह रास्त हम घरों में उर्दू नहीं बोलते। अगर बोलते भी हैं, तो इंतहाई एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि इस ज़बान की बात है, तो हम ज़बान और ज़बान में, बाज़ार और बाज़ार में फ़र्क नहीं कर पाते। तो मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी से हम आहंग हुए बगैर हम आगे फल-फूल सकते हैं? यकीनन ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि अपना एक वक़ार, अपना एक मकाम, अपना एक तशख़्ख़ुस उस एतबार से आगे नहीं हम बढ़ाया जा सकता, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ तकाज़े बदलते हैं। और आज के दौर का सबसे अहम तकाज़ा यही है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को इख्तियार करें। जितने भी यहाँ शुरा जुड़े हुए हैं, 44 से ज़्यादा हैं तकरीबन, मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह अपनी जी, इस जी। मोबाइल स्क्रीन पे। तो हम सारे के सारे जो हैं टेक्नोलॉजी के किसी न किसी तरीके को इख्तियार किए हुए हैं। क्लब हाउस पे हम सारे एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी भी जो है वजह टेक्नोलॉजी बनी है। हम इस स्मार्टफ़ोन गैजेट का यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो बात है, किसी भी ज़बान की जो पहचान है ना, वो उसके बोलने वालों और उसके रस्म ख़त से होती है, या रस्मुल ख़त कह लीजिए अगर अरबी तरकीब को इस्तेमाल करें। तो हम खुद देख लीजिए, आप हों, मैं हूँ या दीगर कई, हम में से ज़्यादातर लोग जब राब्ता करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हो, फ़ेसबुक पे हो या अपने मोबाइल फ़ोन में जो राब्ता के नंबरात हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनको महफ़ूज़ करना हो, तो हम रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो पहला जो मेरी एक फ़हम काम करती है कि अगर मेरे मोबाइल में 3000 या 2000 या 500 नंबरात सेव हैं, तो अगर मैं उनको उससे सेव करूँ, गूगल पे मैं सर्च के लिए जाता हूँ, तो मैं रोमन या बराह रास्त इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ मैं उर्दू का इस्तेमाल नहीं करता। तो जिसका नतीजा ये है कि आज हमारी ज़बान के मुकाबले में जो ज़बानें कुछ मखसूस छोटे-छोटे इलाकों में बोली जाती हैं, जैसे हमारी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, वो बड़ी महदूद छोटी-छोटी हमारी रियासतें हैं साउथ की, वहाँ की ज़बानें हैं। लेकिन उनकी जो आप गूगल सर्च का रेशियो देखेंगे, शरह देखेंगे, तो हमसे कहीं ज़्यादा है। उनके बहुत सारी जो हैं सॉफ्टवेयर्स उनकी ज़बान में दस्तयाब हैं, हमारे यहाँ नहीं हैं। मैं पंजाबी या बंगाली जैसी बड़ी ज़बानों की बात नहीं करूँगा, मैं छोटी ज़बानों की बात कर रहा हूँ। छोटी बामुराद उनके मायार से नहीं, बल्कि उनके बोलने वालों की तादाद के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, इवन मराठी है, जिनके महदूद और मखसूस बोलने वाले हैं। उसके बरअक्स एक आलमी ज़ुबान है, बैनुल-अक़वामी सतह पे हम इसे बोल रहे हैं, हमारी बस्तियाँ दुनिया भर में कायम हैं, तो वो क्या वजूहात हैं कि हम अपने आप को वहाँ नहीं ला पा रहे। एक बात, दूसरी बात ये है। हेलो। अच्छा सर, मेरा लाइव प्रोग्राम चलक रहा है। जी तारिक जी, जी, साहब मैं का सुन माइक पा ऑन रहा हूँ, था, उन्होंने सॉरी, कॉल अटेंड कर ली। माज़रत जी, जी, चाहता जी, हूँ। कोई बात नहीं। तो मैं जो नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं होता है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ीन की तवज्जो चाहते हुए, वो ये है कि हमें एक ऐसा लाए-अमल इख्तियार करना चाहिए कि हम बजाए इसके कि ये देखें कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ इदारा क्या कर रहा है, फ़लाँ सतह पे क्या हो रहा है, मैं
इस ज़बान के साथ अगर अपनी एक वाबस्तगी रखता हूँ, मैं इसका तालिब इल्म रहा हूँ, 1995 में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से फ़ारिग-उत-तहसील हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर। फ़रवरी 2003 से इस वक़्त 2 साल पहले तक मैं उर्दू पढ़ाता रहा, चाहे स्कूलों में हो, चाहे एससीईआरटी में या एनसीईआरटी में। तो मेरा रिज़्क जो है वो उर्दू के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने 1990 में अगर लिखना शुरू किया तो उर्दू को वसीला इज़हार बनाया, लेकिन एज़ सच आज की डेट में, आज की तारीख में हम सारे जानते हैं कि बहुत सारे बड़े अख़बारात बंद होना शुरू हो गए या उनकी अशात की जो गिनती है वो कम हुई। उसकी वजह क्या है कि जो पढ़ने का रुझान नहीं है। आज हमारी गुफ्तगू में अगर हम अपना ही जायज़ा लें, मैं अपनी बात करूँगा, तो बिला इरादा हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ये ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हमारी मुआवनत कर सकती है, लेकिन उसमें भी वही है कि टेक्नोलॉजी इस वक़्त फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर रही है। आपने देखा होगा तारिक या बाकी जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यकीनन इस बात से तंग भी होंगे कि आज की डेट में हमारे पास हम एक लफ़्ज़ सुना करते थे ना कि ये बड़ा पढ़ा-लिखा इंसान है। लेकिन आज की डेट में पढ़ा कम और लिखा वाले लोग ज़्यादा हैं। जिसने भी जी, कहीं 10 जमातें, 12 जमातें, 15 जमातें पास कर लीं, वो अपने आप को एक अदीब, एक कलमकार मानना, बल्कि उसने वो कलमकारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं आपको इब्न खुल्दून की एक बात सुनाऊँ। इब्न खुल्दून के हवाले से मैं ख़ुसूसी से साथ नवाब साहब की भी तवज्जो चाहूँगा। कहते हैं कि इब्न खुल्दून के पास एक मर्तबा एक शख़्स हाज़िर हुआ नौजवान और उसने अर्ज़ की कि क़िबला आप इतने बड़े नक्काद हैं, इतने बड़े आलिम शख़्स हैं, तो बराए करम मेरी रहनुमाई फ़रमाइए। मैं शायरी करना चाहता हूँ, तो मुझे मैं किन लवाज़िमात को मलहूज़ ख़ातिर रखूँ ताकि मैं एक अच्छा शायर बन सकूँ। इब्न खुल्दून ने जो पहली शर्त लगाई उस नौजवान के साथ कि आप यूँ कीजिए कि 60,000 अशआर जो है असातिज़ा के, वो ज़बानी याद करके तशरीफ़ लाइए, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बताया जाएगा, मज़ीद आपने क्या करना है। वो नौजवान चला गया, शौक बहुत था, 60,000 अशआर फ़ारसी में, अरबी में, जिन ज़बानों में वो कर सकता था याद करके लौटा और इब्न खुल्दून से के पास आया 2 महीने 3 महीने के बाद कि उस्ताद ज़ी एहतराम मैं ये 60,000 अशआर याद करके आ गया हूँ, अब बताइए मुझे मज़ीद क्या करना है? उन्होंने कहा अब आप लौट जाएँ और जब ये 60,000 अशआर आपको भूल जाएँ, तो तब आप मेरे पास आइएगा। वो माथा पीट के बैठ गया कि हज़रत इतनी जाफ़िशानी से, इतनी लगन से मैंने याद किए। तो उन्होंने कहा कि मामला ये है कि 60,000 अशआर आपको पढ़ने या याद करने की इसलिए कहा कि आप जो एक तबीयत मौज़ू होनी चाहिए शेर कहने के लिए, रवानी आनी चाहिए, बहरों का ख़याल आना चाहिए, काफ़िया रदीफ़ की, इस्तारात की, तशबीहात की समझ आ जानी चाहिए, वो 60,000 शेर पढ़ के आपको आ गई। लेकिन भूलने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो रिपिटिशन ऑफ थॉट है, यानी कि जो ख़यालात जिनका इज़हार पहले से हो चुका है, वो आपकी शायरी में ना दर आए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि आज फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप जो यूनिवर्सिटीज़ बने हुए हैं, हो क्या रहा है कि हर आदमी शेर कह रहा है, बहुत सारी बेतुकी बातें गालिब के नाम से मंसूब की जा रही हैं, इंतहाई बेतुकी बातें इकबाल के नाम से मंसूब की जा रही हैं। इकबाल, गालिब, फराज़, मोहसिन इन बेचारों की रूहें काँपती होंगी अगर उन तक ये आवाज़ें पहुँचती हैं कि हम उनके नाम बिल्कुल, पर क्या-क्या ज़ुल्म कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे लिए एक टूल साबित हो सकती है, एक औज़ार साबित हो सकती है अपनी ज़ुबान को महफ़ूज़ करने के लिए, इसको फ़रोग़ देने के लिए, वहीं दूसरी जानिब इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो इस पे नुकसान पहुँचा रही हैं। इसमें जो हमारे नौजवान नस्ल है ना जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका एक अहम रोल आता है। लेकिन यहाँ बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा, मैं खुद तालिब इल्म हूँ ज़ुबान का, तो मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि हम जब रिसर्च के लिए जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है, कोई एक ऐसा मौज़ू चुना जाए, जिसमें मैं जल्द अज़ जल्द अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल करके वहाँ से बाहर निकलूँ और मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हो। नतीजा बेशक, क्या निकलता है उसका कि हम आज की डेट में एक तो पहले ही यूनिवर्सिटीज़ में ज़ुबान नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ़ लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। ज़ुबान व अदब के नाम पर सिर्फ़ अदब की तदरीस हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम गालिब पे
हज़ारों तहकीकात हो चुकी, इकबाल पे हज़ारों तहकीकात हो चुकी, लेकिन आपको गिनी-चुनी सनदी तहकीकें मिलेंगी, जिनमें ज़बान के हवाले से बात की गई हो, ज़बान के फ़रोग़ के हवाले से बात की गई हो, ज़बान के फैलाव के हवाले से बात की गई हो या तहकीक की गई हो। तो हमें अपनी तहकीक का दायरा जो है ना, वो ज़रा-सा मोड़ना होगा, ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। तो यकीनन हमारी टेक्नोलॉजी हमारी मुआवनत कर सकती है, हम बहुत सारी चीज़ों को महफूज़ रख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि आप रेख्ता जैसी एक साइट की मैं बात करूँगा, जो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज़ है, आपको पीडीएफ में आज की डेट में मौजूद है। आप कोई कलमी नुस्ख़ा जो था, कहीं हैदराबाद दक्कन की किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ, वहाँ तक आपकी रसाई नहीं हो सकती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी और इस पीडीएफ की बदौलत वो आपकी फिंगर टिप्स में है। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, जहाँ आप उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के काम जो हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी ज़ुबान को ज़िंदा रखने में एक अहम रोल जो है, वो अदा कर सकती है, यकीनन बगैर किसी शुबहे के। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मौज़ू के एतबार से बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से वज़ाहत की। जो सवाल था उसको भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। अब मेरा ये अगला सवाल है कि जो मुल्की सतह पर या रियासतों की सतह पर, यूटी सतह पर जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम होना चाहिए, क्या उससे आप मुतमईन हैं? क्या तसल्ली बख्श काम हो रहा है? जैसे बड़े देख अदालत हैं, एनसीबीएल भी काम करता है और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। तहकीक के हवाले से तो आपने बात की, तो एक रिसर्च का तो ये मौज़ू भी बहुत मौज़ू है, जिस तरह से आज के हमारा उन्वान है। तो अ बहुत सारी चीज़ें इसमें समेटी जा सकती हैं। देखें तारिक साहब, जहाँ तक हमारे आज के मौज़ू की बात है, उर्दू टेक्नोलॉजी और नौजवान नस्ल, अ, इदारों का बराह रास्त तो बेशक हमारे मौज़ू के साथ कोई ताल्लुक बैठता नहीं, ताहम मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि कभी भी किसी ज़बान को ज़िंदा रखने में इदारे या हुकूमतें उतना अहम किरदार अदा नहीं कर सकते, जितना किरदार मुझे और आपको उस ज़ुबान के बोलने वाले की हैसियत से करना है। मैं इसमें एक अर्ज़ करूँ, जैसे आपने एनसीपीयूएल की बात की, या जैसे हमारे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा रेडियो है, हमारे अखबारात हैं, या हमारी डिफरेंट अकादमी हैं। आप देखें, रियासत जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान अगस्त 2019 तक उर्दू थी, लेकिन ये वाहिद रियासत थी जहाँ उर्दू अकादमी का क़याम ना हो सका। तो हुकूमती सतह पर जिस हिसाब से किसी ज़बान की नशो-नुमा या फ़रोग़ के लिए काम होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उस शद्दोमत के साथ हो रहा है। अगर हो भी रहा है, तो आप खुद काफ़ी एक लंबे अरसे से एक यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, अखबार के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आपका मुशाहिदा भी किसी तरह से कम नहीं है। आप जानते हैं इस बात को कि जब इन इदारों की बात आती है, आप देख लें, इस बात से नवाब साहब भी इत्तेफ़ाक करेंगे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज़ शिराज़ा उर्दू का मंज़र आम पे लाती है, उसमें आप देख लें कि जम्मू खित्ते के कितने लोगों को नुमाइंदगी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि मयार कम हो। आप देख लें कि उनके पास वैली के पास प्रितपाल सिंह बेताब के कद का कोई शायर नहीं है, लेकिन प्रितपाल सिंह बेताब के कंपैरिज़न में वहाँ बाकी लोग कितने छप रहे हैं। तो वो जो इदारे हैं, वो अपने मखसूस दायरों में रह के काम कर रहे हैं। वो, अगर आप यूँ कह लीजिए कि ख़ुसूसियत के साथ जब एक इदारा सरकारी उसमें आ जाता है, तो एक तो सरकारी पॉलिसी आड़े आती है, और फिर उसके साथ-साथ क्या मामला होता है कि वो सिर्फ़ नौकरी की तरह उसको काम को करते हैं, मिशन की तरह उस काम को नहीं करते। और जब मिशन की बात आती है, वहाँ कोई इदारा काम नहीं कर सकता, वहाँ वही लोग काम कर सकते हैं जिनको उस ज़ुबान से रग़बत हो। जैसे मतलब हमारे मोहतरम नवाब किसाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये केएएस ऑफ़िसर हैं। उसके बावजूद इनको ज़ुबान के साथ लगाव है, तभी ये उसकी बक़ा के लिए, वगरना इनकी मादरी मतलब किसी की भी मादरी ज़ुबान से बेहतर कोई भी ज़ुबान वसीला इज़हार नहीं हो सकती। लेकिन उर्दू के साथ इनका लगाव है, तो लिख रहे हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त हैं अब्दुल गनी जागल साहब, गयूर साहब एग्ज़ियन हैं, तो उनके बेहतरीन मजमूए उर्दू शायरी के मंज़र आम पे आए हैं। उनकी तहकीकी किताबें सामने आई हैं। तो कहने से गरज़ ये है कि ज़बान को वही लोग बचा सकते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि उर्दू का सुनहरी दौर कहा जाता है 18वीं सदी की इब्तिदा, यानी कि 1720 से लेकर 80 तक का दौर, जब मीर वग़ैरह रहे, या यूँ कह लीजिए कि उस 150 साल को हम कह लें
کون سی ٹیکنالوجی تھی، ہاتھ سے کتابیں لکھی جا رہی تھیں، لیکن جو کام زبان کی سدھار کا حاتم وغیرہ نے اس وقت میں کیا تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ سر سید نے جب یہ بیڑا اٹھایا تو تب کتنے وسائل تھے، کتنی ٹیکنالوجی تھی، لے دے کے پرنٹنگ پریس اور اس کا کھاتے کا کام بھی اتنا مشکل، یا پریم چند نے جب کام کا بیڑا اٹھایا اردو اور ہندی کو ساتھ لے کے چلنے کا تو کتنی دقتیں آئیں۔ تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک ہم خود نہیں کریں گے اور ایک دوسرے پہ، جسے انگلش میں ایک بات کہی جائے گی کہ بلیم گیم، کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، تو اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ تاہم این سی پی یو ایل سے جس قدر امیدیں وابستہ تھیں، میں بغیر کسی جھجک کے کہوں گا کہ وہ ان امیدوں پر کھرا اترنے میں یقیناً اس حد تک کامیاب نہیں رہی۔ آپ ایک گلیز پیپر پہ خوبصورت سا اردو دنیا نکالتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اردو دنیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے مخصوص لکھنے والے ہیں، آپ کے مخصوص لوگ آپ کے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔ رواج یہ ہو گیا ہے کہ ایک فلاں یونیورسٹی والا دوسری یونیورسٹی کے ایچ او ڈی کو بلائے گا، دوسری یونیورسٹی والا تیسرے کو، اور انہی یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور ایچ او ڈیز کے بیچ وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں بڑے احترام سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتے رہیں، لیکن نوجوان نسل کو اپنے آپ کو ان دائروں میں قید کیے بغیر جب تک وہ کام کرنا نہیں نہ شروع کریں گے، تب تک کوئی بھی زبان زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھ لیں، سنسکرت سے زیادہ رچ زبان جو ہے پوری زبانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو نہ کے برابر ملیں گی، لیکن سنسکرت کا زوال کیوں ہوا کہ وہ بھی مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور نتیجتاً آج اس کے بولنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں سینکڑوں تک آ گئی ہے، جہاں ہماری آبادی 135 کروڑ ہے، جو سنسکرت کا علاقہ ہے، خطہ ہے۔ تو یہ حال ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم اردو کو ایک ایج حاصل ہے کہ جن اصناف کی وجہ سے اسے مقبولیت رہی ہے۔ آج ایک میں اور عرض کروں، ریڈیو، ٹی وی اور فلم، یہ انڈسٹریز وہ تھی جنہوں نے اردو کو زندہ رکھا، فلم میں آج بھی۔ لیکن جب بھی آج آپ نصرت یا راحت کی آواز میں سنتے ہیں کہ میرے رشک کمر، تو وہ ہمارا کمر آسمان والا کی بجائے جو پیٹھ والی کمر ہے اس کی لچک، جو ڈانس کوریوگرافرز ہیں وہ بھی اس وقت کمر پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہم جا کس ڈائریکشن میں رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا جی اپنی سطح پہ، اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں۔ نہیں، جب ہم اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے تو یقیناً ہم اس زبان کو محفوظ رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ جی طارق۔ بہت شکریہ سر۔ سر آپ بہت اچھے سے سوال کا جواب دے رہے تھے اور ہم مستفید ہوئے۔ آپ کا سر زبان پر عبور اور انداز بیاں بے مثال ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور یہ پروگرام کے اوساط سے ہم آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی، بہت شکریہ۔ نوازش میرا نوازش۔ جی، اب ہم نواب الدین صاحب کی طرف چلیں گے۔ سر آپ موجود ہیں، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی سر، مائک اپنے جو ہے اسکرین پہ ہوگا بٹن اس کا۔ جی 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 بالکل سن رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی جی سر، وعلیکم جی تھوڑا میری نیٹ آواز ورک۔ جی 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 میری آواز جی 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 سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی جی ڈسٹرب لگ رہی ہے مگر ٹھیک سے ہی آ رہی آہ، ہے۔ سر آپ کو خوش تو آمدید کہتے جی شکریہ۔ ابھی ہیں، بہت شکریہ آپ انور تشریف صاحب لائے۔ کا یہ فاضلانہ اور عالمانہ خطاب میں نے سنا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہنے کی گنجائش بچی نہیں۔ بہت ساری باتیں جو کہنی چاہیے تھی وہ کہہ چکے ہیں، اور میرے پاس تو بس یہی باتیں رہ جاتی ہیں کہ میں کچھ بولتا ہوں، راز کی پرتیں کھولتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، فقط خیالات پروستا ہوں۔ واہ واہ سر، بہت جی اچھا۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو لیکن جہاں تک انہوں نے یہ بہت اچھی باتیں جو تھی وہ کہہ دی ہیں، میرے خیال میں یہ انہوں نے حدیں چھو دی ہیں کہنے کی، سر تھوڑا سا اور میرے خیال میں جو جی جی اگر جگہ اب تھوڑا میری سا آواز آ جگہ رہی ہے؟ کنٹرول۔ جی اب جی آ اب رہی ہے؟ بہتر ہوئی ہے سر۔ جی 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 سر، تو آ رہی ہے۔ ہاں، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کوئی کہنے کی بات نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اردو کو بچانے کے لیے زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انہوں نے سنسکرت کا حوالہ دیا،
کہ یہی زبان تھی جو واقعی یہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اگر ان کا ہم ریکارڈ کھول کر دیکھ لیں تو سنسکرت سے رچ زبان کوئی بھی نہیں ہے اپنے لٹریچر کے اعتبار سے، اور آج وہ بالکل محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اردو کے ساتھ بھی وہی ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سمٹتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو کو کامن آدمی کی زبان کیسے بنایا جائے، عام تک کیسے پہنچایا جائے، لکھنے والوں کے بجائے پڑھنے والوں کی تعداد کیسی بڑھائی جائے۔ اس وقت جو ہے علمی سطح پر کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر آدمی جو ہے قلم دبات کھول کے بیٹھ گیا ہے اور وہ اپنا نام ادیبوں میں شامل کروانے کے لیے بےقرار ہے، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کو پڑھنے والے لوگ کیسے تیار کیے جائیں۔ تو انور صاحب نے اس طرف ہی اشارہ کیا، لیکن میری ایک چھوٹی سی رائے ہے کہ آپ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مخصوص طبقے کا بہت سارا مذہبی لٹریچر اور اس کی تاریخ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اردو میں ہیں، تو میرے خیال میں جہاں بہت سارے ہمارے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی لوگ عربک پڑھانے کا اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں انتظام کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے وہ عربک کا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی ہونا چاہیے، تاکہ اردو جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جاتی رہے، اور اگر سرکاری سطح پر کہیں اردو نہ بھی رہے، پڑھانے کا انتظام نہ بھی ہو پائے، جہاں جہاں نہیں ہوا، بہت ساری جگہوں پر تو کیا جا رہا ہے، اگر نہ بھی ہو تو وہاں بھی بچے جو ہیں وہ اردو پڑھے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ اردو جو ہے یہ کسی ایک مخصوص طبقے کی زبان اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ سب کی زبان ہے۔ اس نے چک وست جیسے لوگ پیدا کیے ہیں، اس نے منشی پریم چند دیا ہے، اس نے کرشن چندر دیا ہے، تو اس زبان کو ہم دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس زبان کے لیے جو ہے سب لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے اور زمینی سطح پر کیا جائے۔ کیوں کہ دیکھیے اگر پنجاب کی بات کریں تو ہمارا پنجاب پنجاب کی تاریخ بہت بڑا حصہ جو ہے فارسی میں ہے جی تو اس لیے ابھی جی میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہی تھی ہیلو، جی ہاں اب سر، تھوڑا سا اگر تو ہمیں جو جی جی اگر جگہ اب تبدیل کر کے دیکھیں تھوڑا سا۔ جی ابھی تو میں نے جگہ تبدیل کی ہے۔ ہاں ابھی بہتر ہے، ہیلو، بہتر۔ جی اب بہتر ہے جی جی قبلہ، اب آپ تو جاری رکھیے اپنی گفتگو۔ جی اور وہ بات یہ ہے کہ سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو سر اردو آپ کی کی آواز ابھی امپورٹنس نہیں سمجھانے آ کی رہی ہے ضرورت ہے دوبارہ۔ کہ اس کو اس جی زبان کی طرف جائے۔ میں اپنے سر تھوڑی میری پھر آواز آ سے رہی کٹ ہے؟ رہی ہے، پھر سے کٹ رہی ہیلو تھوڑا سا پھر ہیلو، بھی تھوڑا سا اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے سر، اب بولے۔ ابھی جی جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو مجھے ساؤتھ کا ایک ٹور لگانے کا موقع ملا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنی کوششوں سے اردو کو زندہ رکھے ہوئے، تو وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اگر میں نے اردو سیکھا ہے تو مجھے 4 اور آدمیوں کو کم از کم سال میں 4 آدمیوں کو اردو سکھانا ہے پڑھنا۔ اگر وہ یہ جو اردو نوئنگ حضرات ہیں، جو اردو جاننے والے حضرات ہیں، وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم 1 سال کے اندر اپنے علاوہ 4 آدمیوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے تو میرے خیال میں یہ اردو کی بہترین خدمت ہوگی۔ تو اس کے علاوہ مجھے اور تو کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے، کیونکہ انور صاحب اتنا اچھا کہہ چکے ہیں، اس کے آگے کہنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ شکریہ۔ جی جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پاس جو سوال تھے ان کا جواب جو ہے ہمیں موصول ہو گیا آپ کی مختصر سی گفتگو میں۔ ہمارا کلب ہاؤس پر اس پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھے اچھے لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ جی جو ہے دوبارہ سے جو ہے نواب صاحب سے بات کریں گے، لیکن ابھی ایک سوال میں سر سے کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کی اس وقت اردو کے مطلب جو ہے دلچسپی ہے وہ کس لیول پہ ہے اس وقت؟ نوجوان اس زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے سر؟ اس کی وجہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نوجوانوں کا رجحان ہے وہ جو ہوتے ہیں نا کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک آواز میں جو اردو کی زبان میں جو قدرت نے ایک فطری موسیقی سی رکھی ہوئی ہے، جی جی اس کی وجہ سے اردو زبان کی طرف بچے اور نوجوان طبقہ جو ہے اب بھی متوجہ ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے
कि हम जो इस नस्ल के लोग हैं, उसके लिए अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। हूँ, मेरे पास जो नौजवान बच्चे हैं, तो वो उनको सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं आता। तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि आप मेरे पास शाम को आ जाएँ, जब मैं घर पे होता हूँ, तो मुझसे उर्दू सीखा करें। लेकिन मेरे पास तो अभी 1-2 बच्चों के अलावा ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हमारे कुछ एक और साथी हैं, जहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और वो शाम को कभी-कभी जब उनको वक़्त मिलता है, तो वो 15-20 बच्चों की क्लास ले लेते हैं और उनको उर्दू सिखाते हैं। इससे मुझे लगता है कि अभी अ, ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी, ऐसी बात नहीं है। उर्दू की तरफ लोगों की कशिश जो है, वो अब भी है, रुझान भी है, और मुझे लगता है कि ये कशिश और ये रुझान जो है, ये उर्दू की विका का दामन है। शुक्रिया। जी, जी सर, बेशक तारिक, आप बात में जी, जी। जी, जी, अनवर साहब बोल रहे हैं। जी, मैं फरमाएँ। आपकी और नवाब साहब की इजाज़त से 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। जी, 1 जी। डेढ़ मिनट में मैं कंक्लूड करूँगा आपके इसी सवाल के हवाले से। आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है, ज़ाकिर मलिक मलेसी साहब और निखत चौधरी साहिबा भी इससे यकीनन इत्तेफ़ाक जी, जी, करेंगे बिल कि हमने जो तालीम है ना, जो हम फ़ॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, इसे अपनी तरबियत के बजाय अपने मुआश के साथ जोड़ा हुआ है। मैं अपने बच्चे को एमए उर्दू नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो कम से कम आईटीआई का कोई डिप्लोमा कर ले, कि बाद में वो रोज़गार का वसीला बने। तो जहाँ तक हम जो लोग हैं ना, जो इस वक़्त किसी वो काम पे हैं कि अपनी इस बात को रख सकें, जब तक बच्चों का फ्यूचर इस ज़बान के साथ नहीं ना जुड़ेगा, तब तक इस ज़बान को बचाया नहीं जा सकता, किसी भी ज़बान को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज आप जानते होंगे, चंद साल पहले हमारी रियासती हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया कि हमारी गोजरी, पहाड़ी और डोगरी को एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट 9th से पढ़ाया जाएगा। उसके लिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी तैयार हुई, जैसी भी थी। ताहम नतीजा ये निकला कि किसी भी बच्चे ने ऑप्ट नहीं किया। मैं चूँकि महकमा तालीम का एक अदना सा मुलाज़िम हूँ, जी, जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में काफ़ी तगो-दो हमने की, लोगों को आमादा करने की कोशिश भी की कि भई अपनी ज़ुबानों के साथ जुड़ें, बच्चा अपनी विरासत से, अपनी तारीख़ से, अपनी सक़ाफ़त से जुड़ा रहेगा। ताहम वो कहने लगे जी कि जितनी देर बच्चा डोगरी, गोजरी या पहाड़ी पर वेस्ट करेगा, उतनी देर में वो साइंस पर क्यों फ़ोकस ना करके अच्छे नंबरात ना ले 10th में, तो 10th में हम ऑप्शनल रखेंगे ही नहीं इन ज़ुबानों को, जिससे हमारे बच्चों को नुकसान हो। तो ज़ुबान के साथ, किसी भी ज़ुबान के साथ, सिर्फ़ उर्दू की बात नहीं है, सबसे बड़ा इस वक़्त ये मामला जुड़ गया है कि जहाँ तक हमें किसी स आप देख लें कितनी तेज़ी से रुझान बदला है, कि लोग ज़ुबान को छोड़ रहे हैं, किसी भी ज़ुबान के पढ़ने को। तो उसका नतीजा ये है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप किसी ज़बान के माहिर नहीं हो जाते, बाकी किसी भी दूसरे मज़मून पर दस्तरस हासिल करने की बात की ही नहीं जा सकती। मैंने कई एक मौक़ों पर एनसीईआरटी में मैं था, अभी परसों हमारी एक वर्कशॉप 3 दिन की शुरू हो रही है एनसीईआरटी दिल्ली में, वो इसी हवाले से है कि हम ज़बान की जो तदरीस है, वो क्या सिर्फ़ हर्फ़-शिनासी तक महदूद रहेगी, या जो हमारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो हमारी ज़ुबान की महारतें हैं, उनको डेवलप करने में काम हो सके। तो वो 3 दिन की वर्कशॉप है हमारी, 5, 6 और 7 फ़रवरी को। तो इंशाअल्लाह उसमें भी ये हमारा एक अहम मुद्दा है, और वो जो एक नेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट आएगा, मैं ख़ुसूसियत के साथ उर्दू के एक तालिब इल्म की हैसियत से उसमें मुझे वहाँ मदऊ किया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट जब सामने आएगा, तो इस तरह की बातें यकीनन हम वहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जितने भी गोशे हैं इस हमारे मुल्क भर में, जहाँ उर्दू पढ़ी और लिखी जाती है शौक से, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारी अपनी रियासत हो, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हों, आंध्रा में हैदराबाद हो, तो उन जगहों पर इस बात को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, और लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश की जाएगी यकीनन, कि नौजवान नस्ल को अपनी इस लतीफ़ ज़ुबान के साथ जोड़ने की कोशिशें करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल इस तरह के इक़दामात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस ज़ुबान का रुझान लोगों में पैदा हो, और वाक़ई उर्दू से खूबसूरत ज़ुबान शायद दूसरी कोई नहीं। जज़्बात का इज़हार हो या किसी बात को दूसरे तक पहुँचाना हो, मेरे ख़्याल में इससे बेहतरीन ज़ुबान कोई नहीं जो इस तरीके से लोगों को जोड़ सके जैसे उर्दू ज़ुबान जोड़ती है।
تو بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سامعین کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے سامعین کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمان حضرات کو بھی خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے سامعین اور ہم آپ کی بات چیت گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں سامعین سے التماس کروں گی کہ آپ لوگ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو نہیں کیا تو ضرور فالو کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان حضرات کو بھی فالو کریں اور ہماری ٹیم ممبرس کو بھی، تاکہ آتے ہوئے پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر دیے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پینل میں موجود مہمان حضرات کے ساتھ گفتگو کے بعد آپ لوگوں کو بالکل موقع دیا جائے گا، آپ بھی پینل میں آ سکتے ہیں اور اپنی بات چیت، اپنے سوالات یا اپنے تاثرات ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ پینل کے ساتھ جو انٹریکٹیو سیشن ہے، بس اس کے ختم ہوتے ہی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ پائیں گے اور اپنی بات چیت ہمارے ساتھ بانٹ سکیں گے یا ہمارے سامنے، ہمارے مہمانوں کے سامنے رکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ جی طارق بھائی۔ جی جی میرا ہمارے پینل میں نزاکت بٹی صاحب بھی انتظار میں ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ اردو ایک عالمگیر اور تہذیب یافتہ زبان ہے، اس میں کوئی دو رائے یا شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ زبان اس وقت جو ہے کس حد تک ٹیکنالوجی سے جڑ چکی ہے اور اس میں مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نزاکت بٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ طارق جی بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ اصل میں اتنی بڑی شخصیات کے سامنے جو ہے لفظ شائی کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے جو چند ایک الفاظ اپنے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اردو جو ہے ایک عالمی زبان میں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دنیا میں جو بولی جانے والی زبان ہیں اور ان میں جو ہے اردو کا تیسرا نمبر ہے، تیسری بڑی زبان ہے جو دنیا میں بولی جاتی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں، وہ میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو زبانیں آگے بڑھ چکی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسے انگریزی، اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس زبان پہ بہت زیادہ کام کیا۔ دیکھیں، آج اگر ہمیں کسی اردو کے بڑے اسکالر یا جو شاعر ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہے، ہمیں آج گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو بے شک وہ اردو کا، چاہے غالب کے بارے میں ہم سرچ کریں گے، اردو سے زیادہ بڑھ کر انگلش میں آ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ گوگل یا اور بھی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ان کے اوپر جو ہے اس زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ تو اردو میں اگر دیکھا جائے تو ابھی تک اس ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک ریختہ کو چھوڑ کر کوئی اتنی بڑی ہمیں ویب سائٹ یا کچھ ایسا نہیں ملتا کہ جس پر بہت زیادہ کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف جو ہے اپنا رجحان راغب کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرا، جیسے انور صاحب نے بولا کہ ہمیں جو ہے اس زبان کو معاشیات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم بنیادی طور پر کام کریں، جیسے میں خود جو ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں کام کر رہا ہوں ایز اے کنٹینٹ ماڈریٹر، تو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی زبان زیادہ بولی جا رہی ہے، یا سوشل میڈیا پہ جو میں کام کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو ہے کس زبان میں زیادہ جو ہے یہ کنٹینٹ آ رہے ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے جو ہے اردو کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے، اور جو بہت سارے جو جاب کے مواقع ہیں وہ فراہم ہوتے ہیں اس زبان کی بدولت، کیونکہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کنٹینٹ آ رہے ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہم جو ہے اس زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے اس پہ کام کریں۔ جی 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 نزاکت صاحب، آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اسکالر ہیں، تو آپ مختصر یہ بتائیں کہ مانو یونیورسٹی کے قیام کے بعد اردو کی ترقی میں اس یونیورسٹی نے کیا رول، اس میں جو نصاب ہے وہ بھی مکمل طور پر اردو میں ہے، اور اب تو ہندی کے مضامین بھی اس میں آگے ہیں، تو اس وقت کیا مطلب ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس میں کوئی
دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شعبہ ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے سوچے کہ اردو کو جوڑے ٹیکنالوجی کے ساتھ. جی بہت شکریہ طارق بھائی. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو ہے یہ 1998 میں اس کا قیام ہوا ہے، اور یہ فقط جو ہے اردو زبان کی ترویج کے لیے ہی یہ ادارہ بنا ہوا ہے، اور ہندوستان میں یہ واحد یونیورسٹی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی تک جو ہے اس یونیورسٹی میں اس وقت جو ہے ملک کی 11 ریاستوں میں یونیورسٹی کے 18 سیٹلائٹ اور آف کیمپس قائم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس یونیورسٹی میں تقریباً 6000 طلباء روایتی طرز تعلیم کے مختلف پروگراموں کے ذریعے اسباب تعلیم ہے. اور اس کے علاوہ اس یونیورسٹی نے جو ابھی تک کام کیے ہیں، خاص کر اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کروں تو بہت سارے جو چینلز جو ابھی چل رہے ہیں یوٹیوب، اور اس میں جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ترجمہ کا کام بہت زیادہ اس یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ جتنی بھی ایسا میرا یہ کہنا ہے. جی 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 آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھا بھائی. ہیلو. جی طارق صاحب شاید ڈراپ ہو گئے ہیں. جی یہ جی جی کوئی گلیچ ہے. نزاکت صاحب آپ آگے کچھ بات کو بڑھانا چاہیں گے، کچھ اور بتانا چاہیں گے اس کے بعد؟ جو ہے اسی NCPL پر ہی اکتفا رکھیں، مطلب یہ میرا سوال ہے. جی طارق بھائی آپ کا سوال جو ہے پورا سمجھ میں نہیں آتا. آپ پھر ریپیٹ کریں آپ طارق بھائی، دہرائیں آپ گے؟ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے یونیورسٹی کے اندر کوئی شعبہ ہے جو ٹیکنالوجی فیلڈ کو دیکھتا ہے کہ اردو کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑے، جیسے جی طارق بھائی جی 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 کرتا ہے، تو ہم کیا مانو سے بھی کوئی ایسی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ وہاں بجٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، جی جی وسائل طارق بھائی اس وقت جو ہے خاص کر جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہی میں بات کر رہا تھا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے وہ ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے، اور اس یونیورسٹی میں جتنا بھی نصاب ہے وہ سبھی اردو میں ہے، اور اس یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہ ڈیجیٹل پورٹل ہے، اس پر اکثر جو ہے مواد جو ہے وہاں موجود ملے گا. اس پر جو ہے یونیورسٹی خاص طور پر کام کر رہی ہے. اور دوسرا ترجمہ کا ایک الگ یہاں ڈپارٹمنٹ ہے جو دوسری زبانوں کی جو لٹریچر ہے اس کو بھی ترجمہ کر کے اردو زبان میں جو ہے اس پورٹل پر جو ہے وہ ڈال. جی بہت شکریہ. آپ نے جو ہے جو معلومات دی ہے. اب میں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز اسکالر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف ہم چلتے ہیں، تو استقبال کرتا ہوں میں جہانگیر صاحب کا. ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل انگریزی میڈیم سکولوں سے جدید انگریزی علوم پڑھ رہی ہے، لیکن اردو کے تئیں نئی نسل کا رجحان نہ کے برابر ہے، جیسے کہ ہماری گفتگو میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اگر یہ بات واقعی درست ہے تو آنے والے وقت میں اردو پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا یہ جہانگیر روش جی سے سوال ہے. جی جہانگیر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جہانگیر صاحب آپ نہیں سن پائے شاید. ہلو آپ جی اپنا جی جہانگیر صاحب آپ کو سوال آ گیا سمجھ؟ جی سوال میں نے سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خوش آمدید. وعلیکم. تو آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی اہم ہے. میں کچھ نکات اس کے لیے رکھوں گا آپ کے سامنے. تو سب سے پہلے اردو زبان کا جو ارتقاء ہوا اس کی سب سے اہم کڑی جو تھی وہ امیر خسرو کی وہ لسانی کوشش تھی. اس سے ہوتے ہوئے اردو جو ہے برصغیر کی لنگوا فرینکا بن گئی. اس طویل سفر کو اردو کا ارتقائی سفر کہا جا سکتا ہے، اور یہ لنگوا فرینکا جب بنی اور یہ اسی ارتقائی سفر کے دوران یہ کوششیں تھی، مجموعی کوششیں تھے، اس وجہ سے ہوا. لیکن اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے یہ اس میں اور زیادہ جو ہے پیش رفت کر رہی ہے. تو پہلی بات میں یہ نئی نسل کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ
نئی نسل کا جو اردو کے تئیں جو رویہ ہے، جو جس سے ہم سب واقف ہیں، جو یہ رویہ ہے، اس کے لیے مجموعی طور پر ہم سب ذمہ دار ہیں، اور بطور خاص اردو دان طبقہ، کیونکہ اردو دان طبقہ کا اردو کے تئیں جو رویہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ المیہ دراصل یہ ہے کہ اردو دان طبقہ جو ہے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا رہا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اردو دان طبقے کو خود یہ معلوم نہیں ہے، اور خود وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ اردو کا شاید کوئی مستقبل ہی نہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اردو کے تئیں عام یہ تصور ہے کہ اردو ادب جو ہے اساطیری عناصر سے پر ہے، داستانی عناصر سے پر ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں اساطیری عناصر زیادہ ہوں وہاں عمل و حرکت وغیرہ کا جو ہے درس کم ہی ملتا ہے. تو مجموعی طور پہ وہاں ترقی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. تو اس سے والدین اور پورا سماج یہ مجموعی تاثر دے رہا ہے کہ اردو میں جو ہے مستقبل نہیں ہے. یعنی کہ اردو میں بچے کو ایم اے کرانے کے لیے والدین جو ہے لیتلال سے اس لیے کام لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ترقی کا بہت کم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گنجائش ہے. مطلب یہ، لیکن یہ مجموعی تاثر کلی طور پر درست بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اردو دان طبقے نے سب سے زیادہ نقصان کیا. رہا سوال اساطیری عناصر کا، تو اس کا جواب میں خود دوں گا کہ اساطیری اگر ہم قدیم یونانی ادب کی طرف توجہ کریں تو یونانی ادب جو ہے اساطیری عناصر سے پر ہے، لیکن یہ جو ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اردو جو ہے اصل میں اردو ادب کا جو ہے ضروری ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے جو اردو سماج کا جو مجموعی تاثر ہے، جو اردو سے ہٹ رہے ہیں لوگ، اردو کو بطور نصاب نہیں لینا چاہتے ہیں، یا اردو کو بطور مطلب ایک مستقبل نہیں لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادب کا معیار طے کریں اور ادب کو کنٹمپرائز کریں، ادب کو تھیریز کے ساتھ کوریلیٹ کریں، جس طرح سے ویسٹ میں ہوا ہے. ویسٹ نے سب سے پہلے یونانی ادب سے اثرات قبول کیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ترقی پسند ادب ہے، جو ترقی پسند تھیریز ہیں، ان کو جو ہے اردو میں ہم لانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ نئی نسل پہ سوال ہوا ہے، تو نئی نسل جو ہے اردو کے تئیں اچھے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے، لیکن ان کے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ رسم الخط کا ہے. وہ نئی نسل جو ہے رسم الخط سے ناواقف ہے، وہ رومن میں اردو لکھتی ہے. اس کی مثالیں کئی ہیں. آج لوگ اردو تو پڑھتے ہیں لیکن رومن میں پڑھتے ہیں، لکھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کے مطابق میں کلی طور پہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نئی نسل جو ہے ایسے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے جو ان سے قبل لوگوں نے نہ دیا ہو. البتہ ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ نئی نسل کو جو پرانی نسل کے برعکس جو ہے ایک چیز زیادہ ملی ہے، ایک نعمت ہے جو سوشل میڈیا کی نعمت ہے، جس کا جادو جو ہے سب چڑھ کے بولتا ہے. جی. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا سلیقہ ان میں ہے لیکن تجربہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے بزرگوں سے تجربہ لے کر جو ہے اس پلیٹ فارم کا اچھے سے استعمال کرے تاکہ اردو کے تئیں جو ہے خدمت ہو سکے. تو جیسے کہ طارق ابرار صاحب اور باقی لوگ جو ہے کر رہے ہیں اس قبیل کے کام. تو ایک اور مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، لامحدود دنیا، اور کمپیوٹر کے پردوں کی جو دنیا ہے، یہاں جیسے کہ مجھ سے پہلے جو صاحب آئے تھے انہوں نے بھی بات کی تھی کہ اردو کا مواد بہت کم ہے انٹرنیٹ پہ. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ خاص کر ہم اردو اسکالرس میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے سوال پوچھا ہے، تو ہم اردو ان پیج جو ہے ٹائپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو دیگر علوم اور دیگر سبجیکٹس والے لوگ جو انگریزی میں لکھتے ہیں، ان کے پاس ایم ایس ورڈ، ایم ایس آفس وغیرہ ہے، تو وہ لوگ جو ہیں بآسانی اگر انہیں کوئی حوالہ اٹھانا ہو، انٹرنیٹ سے کوئی حوالہ اٹھانا ہو، تو ڈائریکٹلی کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اردو ان پیج اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ کہیں سے کوئی حوالہ اٹھا کے پیسٹ کر سکیں. تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اردو کے اس ایک سافٹ ویئر پہ جو ہے اردو کی جو انجمنیں ہیں اور ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ پیسہ خرچ کر کے اس سافٹ ویئر کو کم از کم اپ ٹو ڈیٹ کروائیں.
تاکہ یہ اردو کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ جی اس سے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں. بعض لوگ تو لکھتے ہیں لیکن پھر اس کو ٹائپ کرنے میں اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی تو جی بالکل، آپ نے جو ہے میرا سوال بھی کور کر دیا، اور میرا آنے والا سوال تھا وہ بھی آپ نے کور کر دیا. بہت جامع جی جواب جی آپ جی جی جی. آپ سے دوبارہ سے ہم جو ہے گفتگو کریں گے. ابھی ہم سیشن جو ہے آڈینس کے لیے اوپن کرنے جا رہے ہیں. اور جی اتنی دیر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے، آپ اسی یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ لوگ کس طرح سے اردو کے لیے تو وہاں سے بہت کام ہوتا ہے، تو کس طرح سے صورتحال ہے کہ وہاں لوگ نئے موضوعات کے تحت ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے حوالے سے بھی آپس میں گفتگو یا کوئی ایسا کچھ کام ہو رہا ہے؟ جیسے آپ تو سوچتے ہیں کہ اپ گریڈ ہونا چاہیے، سافٹ ویئر کی بات ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی ہیں ابھی. یونیکوڈ کنٹینٹ کی آپ نے بات کی، تو کیا اس طرح جی سے وہاں کی سویدھا بن جی سکتی ہے؟ جی میں آپ کا سوال جو ہے پہنچ گیا اس تک. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کا جہاں تک سوال ہے، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خاصہ یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں کی جو مولانا آزاد لائبریری ہے، ہماری سینٹرل لائبریری، تو اس میں لائبریری حکام جو ہے انہوں نے ایسا کیا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں، ان کو یہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، مطلب آن لائن ایکسس دے رہے ہیں ان کے. اور خاص کر یہاں پہ جو بہت ہی نادر مخطوطات تھے ان کو بھی پی ڈی ایف کی صورت میں یہ انٹرنیٹ پہ چڑھانے جا رہے ہیں، اور اس میں آدھا کام ہو چکا ہے اور باقی کام چل رہا ہے. تو دوسری بات جو ہے شعبہ اردو کے حوالے سے میں بات کروں تو شعبہ اردو میں مختلف قسم کے جو ہے اردو کے حوالے سے، خاص کر اردو کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے جو پروگرام چل رہے ہیں ان کی میں بات کروں تو اس میں جو ہے کئی ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز یہاں پہ ہو رہے ہیں. جیسے الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے سرٹیفکیٹ کورسز اور ڈپلوما کورسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ماس کمیونیکیشن میں بھی جو ہے یہاں پہ ڈپلوما کورسز ہو رہے ہیں، وہ بھی پی جی لیول پہ یا پوسٹ پی جی لیول جس کو ہم کہیں گے. تو کل ملا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اردو کے حوالے سے اردو کو جو ہے نئے خطوط پہ لانے کے لیے کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اب ہم نے جو ہے ہینڈ ریز کا آپشن اوپن کر دیا ہے کہ آڈینس بھی ہمارے ساتھ اسپیکر گیلری میں آ کے بات رکھ سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے. جو بھی گفتگو ہوئی موضوع کے حوالے سے اس سلسلے میں اپنے تاثرات بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اپنی تجاویز اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ آج کس صورتحال میں ہے اردو. تو ہمارے ساتھ نکت چودھری صاحبہ ہیں پونچھ سے، اور اس کے علاوہ ذاکر ملک بلیسی صاحب ہیں، وہ بھی بات رکھ سکتے ہیں. بہت اچھا کام کرتے ہیں بلیسی صاحب، اردو کے حوالے سے کوشاں رہتے ہیں. کفایت کیفی صاحب ہیں، بہت معزز شخصیات ہیں. عطا اللہ شاد صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو ہینڈ ریز کا آپشن ہم نے کھول دیا ہے، آپ اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں. نکت صاحبہ اور ذاکر ملک بلیسی صاحب سے بھی گزارش ہے وہ اپنے تاثرات رکھیں. کیا صورتحال ہے آج اردو کے حوالے سے، ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا جو معزز شخصیات ہمارے ساتھ اسکالرز جڑے ہیں. انور خان صاحب نے بہت ہی مدلل گفتگو فرمائی. نواب صاحب بھی بہت بہترین انداز سے بتا رہے تھے. تو ابھی جہانگیر روش جی تھے، انہوں نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. اگر وہ سامعین میں سے کوئی بات رکھنا چاہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ابرار صاحب آپ ذاکر صاحب کو اوپر لے لیجئے، میں ان سے جی جی. گزارش کروں گا کیونکہ انہوں نے اچھا، دو یہ اہم. ٹیکنیکل ایشو ہے یہاں پہ. مجھے تو شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہینڈ ریز کا آپشن اوپن کر دیا ہے، لیکن جی شاید جی کچھ جی ٹیکنیکل ایشو ہے یہاں سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں خالد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عطا اللہ بھائی آئے ہوئے ہیں،
हमारे मोहतरम बड़े जी, भाई मंज़ूर साहब नसीम जुड़े हुए साहिबा हैं, आप तो जो है बड़ी अपने अहम शख्सियत जुड़ी हैं, बाकी भी मुअज़्ज़ज़ीन हैं, ताहम ये वो शख्सियत हैं जिन्हें मैं बराह रास्त जानता हूँ, जिनकी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तो ये भी अगर रहनुमाई करें, तो यकीनन बात आगे बढ़ सकती है। जी, जी, मैं जहाँ तक नसीम अख्तर साहिबा से गुज़ारिश करता हूँ कि वो हैंड रेज़ का ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो बटन है उसको ओपन कर दें। शायद मेरी इस तरफ से हो नहीं रहा है। यहाँ पे जी, बिल्कुल तारिक भाई, मैं खुद भी इनवाइट कर रही हूँ ज़ाकिर साहब को, लेकिन पता नहीं क्या इश्यू है कि वो मैं आ नहीं एक पा रहे बार हैं। लीव करके सर आप दोबारा पहले जॉइन क्वेश्चंस ले लीजिए सर, ज़ाकिर तब तक। साहब, आप एक बार लीव करें और फिर आएँ, उसके बाद शायद ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। अभी जो है ओपन हो गया है और ज़ाकिर मलिक साहब भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। मैं उनको इनवाइट भेज रहा हूँ। जी, जी। अताउल्लाह शाद साहब भी हमारे साथ हैं, बरकत साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम, या तारिक साहब मैं बात करूं? जी, जी, बिल्कुल आप करें बात। अस्सलाम वालेकुम तमाम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग, सभी मुअज़्ज़िज़ हैं, तमाम को मेरा सलाम है। और आज का बहुत ही अहम मौज़ू है आपका उर्दू टेक्नोलॉजी और नौजवान नस्ल, बहुत ही अहम मौज़ू है। इस मौज़ू पर पहले ही जो है वो बोल चुके हैं अनवर खान साहब, जो खुद में एक अंजुमन है, जिनका देखकर ही मैं सीधे तौर पर यहाँ चला आया, खींचे चला आया। जब अनवर खान साहब को देखा और नवाबुद्दीन साहब को देखा, और नवाबुद्दीन साहब भी बंजर ज़मीन पर उर्दू के पौधे लगाने का काम करते हैं। मैं उनको मुजाहिदे उर्दू भी कहता हूँ, क्योंकि उधमपुर की बेशक, ज़मीन पे बेशक। वो बहुत ही अहम काम करते हैं। रस्मुल ख़त के हवाले से भी अहम काम करते हैं और उर्दू सिखाने का भी अहम काम करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा। नज़ाकत भट्टी साहब को सुना, जहांगीर साहब को सुना। जहांगीर साहब ने एक अहम मामला उठाया, पहले मैं उसी पर आता हूँ, कि उन्होंने कहा कि इन पेज जो है उस पे हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तो पहले उनका जवाब दे देता हूँ। कि जहांगीर साहब, जो भी रिसर्चर यहाँ पे मौजूद है उनके लिए मैं बता दूँ कि एक इन पेज का एक नया वर्ज़न इन पेज अ, मैं बात कर लूँ? जी, जी, आप जहांगीर साहब, इन पेज का एक नया वर्जन आया है जिसका नाम है इन पेज 3 प्रोफेशनल, उसका नाम है। जी, जी। और इन पेज 3 प्रोफेशनल ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जिसमें आप कुछ भी जो आप कॉपी करना है वो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपकी कॉपी जो है वो जहां आपको कॉपी करना है वो पहुंच जाएगा। कॉपी पेस्ट इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल मौजूद है, जो आपको चाहिए होता है रिसर्चर्स को। इन पेज 3 प्रोफेशनल इसका नाम है। दूसरा, जो आप जर्नल इन पेज यूज करते हो, उस इन पेज के अंदर भी एक यूनिकोड का प्रोविजन रहता है, यूनिकोड नाम से। आप वहां से कॉपी करके यूनिकोड में ले सकते हो, फिर यूनिकोड से कॉपी करके आप कहीं भी कॉपी कर सकते हो। तो ये मसला आपका हल हो जाता है, या तो इन पेज 3 प्रोफेशनल से, या फिर यूनिकोड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं, जो आपका जो मामला आपने उठाया था बहुत अहम मामला है, जी, जी। वो इससे हल होता है। जाकिर साहब, एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। जी। इन पेज में कोई भी डिज़ाइनिंग की बिल्कुल ही सहूलत नहीं है। जिस तरह से जहांगीर साहब ने बताया कि अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो है आपने वर्ज़न इन पेज 3 का वर्ज़न आपने बताया, ये भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग या इस तरह की चीज़ें बाकी सॉफ्टवेयर्स में है, तो वो लैग कर रही है। तो इस हवाले से रवीश जी कह रहे हैं कि अपडेट होनी चाहिए, तो वो से अपडेट कहीं हमें मिल वो नहीं रही है। आप न्यूज़पेपर से भी आप जुड़े रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है कि हमें कोरल का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ऐसा मतलब हमारे जो इंजीनियर्स हैं, तो उर्दूदा तबका इस सिलसिले में भी अगर पेशरफ्त करे कि वो डिज़ाइनिंग हमें दूसरे सॉफ्टवेयर के बजाय उसी में इस तरह की कोई लाएअमल बन जाए। बिल्कुल, इब्रार साहब, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर और काम करने की ज़रूरत है, और आपने जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट बताया है, इस पे तो काम करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा भी आज सोशल मीडिया का ज़माना है, रस्मुल ख़त पे भी काम करने की ज़रूरत है। हम एक ही फ़ॉन्ट से जो सोशल मीडिया है, उस पे लिख रहे हैं, और कभी-कभी जो अब हमज़ा डालना हो या कुछ ऐसा डालना हो, तो पता ही नहीं चलता है किस कौन-सा बटन दबाएँ और वो आ जाएगा। यानी रस्मुल ख़त जो सोशल मीडिया पे है, वो भी उस पे भी काम करने की ज़रूरत है, उसके फ़ॉन्ट्स के ऊपर। दूसरा, ऐप्स हैं, नए ऐप्स लाने की ज़रूरत है। ट्रांसलेशंस की ऐप्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। अच्छे मौजूद नहीं हैं, मौजूद कुछ, लेकिन वो पूरे के पूरे ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। मैं तो खाली इनका ये कह रहा था कि ये कह रहे थे कि कॉपी और पेस्ट नहीं होता है, वो इससे ज़रूर होता है, इन पेज प्रोफेशनल 3 से और जी, जी, यूनिकोड से। बिल्कुल। अब अनवर खान साहब की जहाँ तक बात है, अनवर खान साहब ने बहुत ही अहम बातें यहाँ पे की है। इब्न खल्दून का किस्सा जो उन्होंने सुनाया,
اور انہوں نے کہا کہ سینسرشپ جو ہے موجودہ دور میں نہیں ہے، جو سچ میں بہت خطرناک چیز ہے جو انور خان صاحب نے کہا۔ ساتھ میں انہوں نے NCPL کی بات کی کہ اتنا اس حد تک کامیاب نہیں ہو پایا ہے یہ ادارہ۔ میں یہاں پہ یہ سب جو جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی جموں کشمیر میں 2018 میں ریاستی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2018 میں اس کا قیام تو لایا گیا، لیکن پچھلے 3-4 سال میں نہ تو اس کے ممبران کہیں نظر آئے ہوئے ہیں، نہ یہ کونسل کا نظر آئی ہے، نہ اس کا دفتر نظر آیا ہوا ہے، نہ سرکار نے کوئی اس بارے میں کوئی بات چیت ابھی تک کی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ کونسل۔ اور اس میں جو ممبران اس دور میں بھی لیے، یا تو وہ اثر رسوخ والے تھے، اور بہت سارے ایسے ممبران تھے جو اردو دشمنی کے لیے بھی کافی مشہور مانے جاتے ہیں، ان ممبران کو لیا گیا۔ ہندی لکھنے والے، پنجابی لکھنے والے لوگوں کو لیا گیا، اور عام طور پر ہمیں یہ بڑا ایک عجیب و غریب میں دیکھتا ہوں کہ صرف جو شاعر ہے وہی جو ہے اس کا ممبر بن سکتا ہے، یا وہی جو ہے آگے چل سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر لگتا ہے صاحب، کہ آپ اس نے جو ہے اہم پوائنٹس کی طرف متوجہ کیا ہے، تو اب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی مختصر ہے، تو اس لیے آپ کو میں روکنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ پینل میں منظور الحق کلائیوی صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں تاکہ ہم جلدی سے جو ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے سب کے ساتھ بات کروا سکیں۔ جی بہت منظور شکریہ، الحق بہت السلام بہت علیکم بہت ورحمۃ شکریہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حالانکہ میرا سبجیکٹ اردو نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اردو زبان کے ساتھ جڑا رہتا ہوں، اور میرا محکمہ ایسا ہے کہ جس میں اردو زبان کے ساتھ جڑا رہنا آج تک ضروری تھا، بلا شک آج آگے آنے والے وقت میں شاید ایسا ممکن نہ ہو، تو اس وجہ سے مجھے بھی اردو کے ساتھ گہری دلچسپی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ انور خان صاحب جیسے، اور جہانگیر صاحب جیسے، اور بٹی صاحب جیسے، اور نواب صاحب جیسے ساتھیوں کو آپ نے انوائٹ کیا اور ان سے بات کی، اور ذاکر بلحیثی صاحب بھی ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں اس ضمن میں، تو ان کو بھی آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرے ذہن میں کافی دنوں سے یہ چیزیں گردش کر رہی تھی، اور جس طرح انور صاحب نے بڑی ایک بہترین بات کی اردو پہ، آپ نے جو پہلا پروگرام کیا تھا تو میں نے بھی یہ بات کی تھی، اور ایک شعر سے کی تھی کہ آرام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ ہم نے ہر ایک زبان کو سیکھنے کے لیے صرف اس لیے ضروری سمجھا کہ اس سے ہمیں روزگار کیسے ملے گا، اور دوسری بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ادبی لحاظ سے خدمت تو واقعتاً نثر و نظم وغیرہ لکھ کے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں لوگ جو ہے جلدی مشہور ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے، اس سے بھی ترقی و ترویج کا کام ہو رہا ہے کہ وہ مثبت پہلو ہے اس کا۔ تو اس کے علاوہ ان دو چیزوں کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اتنے ذی شعور شخصیات اس پینل کے اندر آج بھی موجود تھی، کیا غیر سرکاری سطح پر ماں سوائے ریختہ کے، جیسے بھٹی صاحب نے بتایا، کوئی ایسا ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی ایسا اچھا کام کر رہا ہو کہ جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ ہم ہندوستان میں اردو کی ترقی و ترویج کے لیے مستقبل میں اپنی آج کی تاریخ کے حوالے سے جانے جائیں گے؟ اور اگر نہیں تو کیوں، کمی کہاں پر ہے، اور اگر ہے تو بتائیں کہ کیسے؟ دوسری بات انجینئرنگ کے شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی آپ نے بتائی کہ جس طریقے سے پیج 3 کا حوالہ دیا بلیسی صاحب نے، اور جیسے بتایا گیا جہانگیر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس اپڈیٹس موجود نہیں رہتے ہیں، مجھے تو تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آج بھی جو کی بورڈز ہم سوشل میڈیا پہ اردو ٹائپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ملک میں تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے انجینئر حضرات اتنے جو جاننے والے ہیں، اردو کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اس طرح کی ہمارے ایپس نہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس طرح کے کی بورڈز ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے رسم الخط کے حوالے سے بات کی کہ واقعتاً اس کو اپڈیٹ کرنے کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو کمیاں کہاں ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتھپا کے ہماری یہ، اور یہ ماننا ہوگا آپ کو کہ ہم جو گروپ کے اکثر ممبر جو جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس کا more than 75% لٹریچر اردو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے مذہب کو نہیں سیکھ پا رہے ہیں اگر، تو اس میں ہماری کل روز محشر ہمیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔
تو اس پہلو پہ ہمارا کون سا پلیٹ فارم ہے، ذرا مجھے بتائیں پلیز۔ جی جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے بہت ہی اہم ہے۔ انور صاحب اس حوالے سے بات کریں تو زیادہ موزوں رہے گا۔ شکریہ طارق ابرار۔ منظور بھائی السلام علیکم۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ نے جو کہی نا کہ مذہب، آپ تھوڑی دیر سے جڑے تھے، میں نے ابتدا ہی بات کی یہیں سے کی تھی کہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی جتنا بھی ہمارا لٹریچر ہے، ہم میں سے ریاست جموں کشمیر میں سے کسی بھی فرد کی مادری زبان اردو ہے ہی نہیں۔ ہم صرف ایک جذباتی ہم آہنگی ہے اور ضرورت ہے، اور انسان کام دو ہی صورتوں میں کرتا ہے، یا تو اس کا شوق ہو یا اس کی ضرورت ہو، ورنہ ہمیں کام کرنے کی، وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں گوجری پہاڑی میں، کوئی چٹی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم سے پہلے والی یا کم از کم ہم تک والی جو نسل تھی، جو لیٹ 40s میں یا 50s میں ہیں یا اس سے اوپر ہیں، ان کو شوق بھی تھا تو وہ شوق کو پورا کرتے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں ضرورت کے ساتھ ہماری زبان نہیں جڑی ہوئی ہے، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ ریختہ میں 2016 میں گیا، میری ریکارڈنگ ہوئی کچھ غزلیں اور نظمیں وہاں، ان کے نوئیڈا اسٹوڈیو میں بھی گیا، ان کا جو کارپوریٹ آفس ہے وہاں دیکھا، فرحت احساس صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس سلسلے کو۔ تو وہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ریختہ کا یہ سارا جو برین چائلڈ ہے وہ سنجیو سراف صاحب کا ہے۔ سنجیو سراف صاحب ایک ملٹی ملینئر آدمی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے خالصتاً اپنے جسے کہہ لیجئے کہ خدمت کے بجائے پروفیشنل طریقے سے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کہ ان کے لیے وہ ایک آمدن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جشن ریختہ ہو رہا ہے وہ بھی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، انہوں نے اپنی اس زبان کے ساتھ محبت کو بزنس کے ساتھ جوڑا، اور آج لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں وہاں دستیاب ہیں۔ اب ضرورت، جو منظور بھائی کے سوال کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ ہمارے جو ریسرچ اسکالرز ہیں پرٹیکولرلی، میں نے شروع میں کہا تھا بجائے اس کے کہ غالب کے اس شعر میں کیا ہے، یا یہ جو اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، یا غالب نے یہ کہا تھا کہ کاغذی ہے پیرہن، ان ایک مصروں کو لے کر ہمیں مزید تحقیقیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ریسرچ اسکالرز کیوں کوئی ایسا ٹاپک نہیں لیتے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہو؟ وہ کیوں صرف اس لیے ایک سندی ڈگری لے کے نکلتے ہیں وہاں سے کہ یہ میرے لیے 5 پوائنٹس ہو جائیں گے جب میں پی ایس سی فیس کروں گا، یا 7 پوائنٹس ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارا پڑوسی دیش ہے، آپ دیکھ لیں، ہیکنگ میں وہ دنیا میں نمبر 1 ہے، لیکن آج بھی اتنا پاورفل وہ ٹول نہیں بنا سکا جس سے ہمیں اردو میں آسانی ہو۔ میری سمپل، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارت ہے، منظور بھائی آپ خود یوز کرتے ہوں گے، میں بھی گزشتہ 5 سال تقریباً ہونے کو آئی یوز کر رہا ہوں، اسلام 360۔ وہ اتنی پاورفل ایپ ہے اردو میں، جو دین کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سراسر کام نہیں ہو رہا یا ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ جڑی نہیں ہے، لیکن ذاکر بھائی جو خود اپنی اس ایک تحریک کے طور پہ کام کر رہے ہیں، عالمی تحریک جو انہوں نے بنا رکھی ہے آج کی ڈیٹ میں نکھت اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم گزشتہ سال 25 سپٹمبر کو کشمیر میں تھے، ہمارے اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ کا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ ہم کام کر رہے تھے، اسکول جو ہیڈز ہیں ان کی ٹریننگ کا موڈیول اردو میں تیار کرنا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک سٹینڈرڈائزڈ موڈیول موجود تھا انگلش میں، اس کو ٹرانسفر کر کے لوکلائز کرنا تھا۔ وہاں یہ سجیسٹ کیا گیا جی کہ یہ تقریباً 400 کچھ صفحات پر مشتمل موڈیول ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم مشین ٹرانسلیشن کا سہارا لیں، جو آج کی ڈیٹ میں، جیسے ابھی ذاکر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، کہ ایک ٹول ہے۔ آپ یقین جانیں مشین ٹرانسلیشن کرنے کے بعد دقتیں اور زیادہ بڑھ گئیں، اور زیادہ پریشانیاں بنی، بجائے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دن ہمارا پورا اس میں ضائع ہوا، اور ہم نے پھر مینول ٹرانسلیشن والا کام اس پہ شروع کیا۔ تو یقیناً ان کاموں پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو کمپیوٹرز میں بھی ایکسپرٹس ہیں، جو ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اگر اردو کے کسی ایک ایسے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں جو اکراس دا گلوب پورے عالمی سطح پہ یوز ہو، تو وہ کروڑوں روپے اس سے کما بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرامز یقیناً زیادہ سے زیادہ اگر ہم نوجوان نسل کو شامل کریں، اور کچھ ایسی انٹریکشنز ہوں جس میں ہمارے یونیورسٹیز میں جو بچے ہیں یا ریسرچ اسکالرز ہیں ہمارے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں، ان کو اگر ہم اس کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔
جی، بہت شکریہ انور حسین صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے گفتگو فرمائی، اور میرے خیال سے منظور صاحب مطمئن ہوں گے جواب سے، اگر وہ بھی بتا دیں۔ جی جی، انہوں نے بہت پیاری باتیں کی، لیکن اسلام 360 کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے ہندوستان میں کون سا پلیٹ فارم ہے؟ یہ تو چلو بیرون جی ملک سے ہمارے پاس ایک یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، الحمدللہ ہم یوز کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی بھائیوں کی اس محنت کو، اور ہمیں فخر ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ہم یہ سارا کچھ یہاں اپنے یہاں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے؟ جی جی سر، ہم انہی چیزوں کو لے کر ہم سوچ رہے ہیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں تو اس طرف متوجہ کی جائے، توجہ جو ہے مبذول کروائی جائے، تو میں نے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جب نقطہ اٹھا ہے تو اس پہ کہیں نہ کہیں تو اثر ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں بات کو پہنچانے کی جہاں تک پہنچتی ہے۔ منظور بھائی، میں نے بھی اسی والے سے یہ عرض کی اپنی ساری بات میں کہ ہماری یہ پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں ہی یہ شامل نہیں ہے، ہماری ضرورتیں ہم نے کچھ اور بنا لی ہیں، پرائرٹیز کچھ اور فکس کر لی ہیں۔ ان پرائرٹیز کو تبدیل کرنے کی، ان ترجیحات کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے، کس چیز کی پہلے ضرورت ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے، یقیناً طارق ابرار اور ان کی پوری ٹیم اس بات کے لیے مبارک کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ پہل کی، یہ انیشیٹو لیا، تو یقیناً جب پہلا قدم اٹھایا گیا ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ نیک نتائج برآمد ہوں گے۔ جی جی انشاءاللہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ ضرور انشاءاللہ جو کمیاں ہیں، طارق خامیاں بھائی، ہیں، جی جی ضرور پوری ہوں گی۔ جی روش جہانگیر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ طارق بھائی میں تو سما خرش جی جی آپ فرمائیے کچھ۔ جی، میں دراصل ذاکر بھائی نے جو بات کی تھی انپریس کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا مؤدبانہ ان سے جو ہے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا انپریس 3 کی بات کی تھی، تو میں کہنا چاہوں گا انپریس 3 تو ایک بہت پرانا ہے، ونڈو 11 میں نہیں چل پاتا، 10 میں نہیں ایون ورک کر پاتا ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے یونیکوڈ کی بات کی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پراپر ایپ جو ہوتی ہے، اپلیکیشن جو ہوتی ہے، وہ پراپر طریقے سے چلنی چاہیے۔ ہم کب تک ایکسٹینشنز کے سہارے، یونیکوڈ جو ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہے، ہم کب تک ایکسٹینشن کے سہارے مطلب جی کام کریں؟ تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ پراپرلی جو پراپر ان پیج ہے، اس پہ جو ہے سافٹ ویئر انجینئرس کو لگا کے اس میں وہ ساری چیزیں جو ہے لانے کی ضرورت تھی۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا۔ تو رہا سوال رسم الخط وغیرہ کا، اور جو ٹرانسلیشن کی بات کی، تو گوگل ٹرانسلیٹ اس ٹائم کام کر رہا ہے، لیکن ٹرانسلیشن کی جو ہے ایسی کی تیسی کر رہا ہے۔ تو اس ضمن میں بات کروں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے باضابطہ ایک ٹرانسلیشن کورس کا جو ہے اہتمام کر رکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مینول ٹرانسلیشن سکھائی جاتی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ گوگل ٹرانسلیشن یا ایپس کی ٹرانسلیشن کے بجائے ہمیں مینول ٹرانسلیشن پہ ہی توجہ دینی چاہیے، جو کہ فریزز اور کلازز کی ٹرانسلیشن جو ہے اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گوگل ٹرانسلیٹ اور ادر ایپس۔ بہت شکریہ۔ جی بہت طارق صاحب، شکریہ۔ ایک کچھ سیکنڈز کے لیے بات کہوں گا، جی جیسے جی ابھی سر۔ روش کہہ رہے تھے، یہی بات میں نے اٹھائی تھی کہ مشین ٹرانسلیشن کے اپنے مسائل ہیں۔ ایک صرف مثال دوں گا منظور بھائی، آپ کا بھی دھیان چاہوں گا۔ کسی شخص نے ٹرانسلیٹ کیا کوئی شعر ساقی فاروقی صاحب کا، تو گوگل جی نے اس کو اینڈ میں ساقی فاروقی صاحب کو ٹرانسلیٹ کر دیا ساقی بار ٹینڈر، جی جی بار ٹینڈر فاروقی، اور جگر مراد آبادی جی کو انہوں نے ٹرانس کر دیا لیور مراد آبادی۔ تو وہ یقیناً کچھ کمیاں ہیں تو جن پہ کام کرنے کی یا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک سنجیدگی سے، کیونکہ اب اگر یہ توقع کی جائے کہ آج ایک آدمی جو مشکل سے موبائل یوز کر رہا ہے میری طرح 50 کے آس پاس پہنچ کے، لیکن یہ جو سافٹ ویئرز ڈیولپ کرنے ہیں، روش آپ جیسے ہونہار جو اسکالرز ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اس بات کا رونا رویا جائے کہ مجھے کچھ مل نہیں رہا، بجائے اس کے کہ نیا کسی نے کہا تھا نا کہ اگر یا تو ہم راستہ ڈھونڈ لیں گے
اگر ڈھونڈ نہ پائے تو بنا لیں گے. تو اس وقت ضرورت راستہ بنانے کی ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو ڈھونڈنے سے ملنے کا نہیں ہے. تو اگر ہماری نوجوان نسل کوئی راستہ بنائے گی تو یقیناً منزل مقصود تک پہنچے گی. جی جی بالکل. اور جو اردو میں مشاعروں اور دیگر جو کاموں کے لیے پیسہ آتا ہے، اس میں سے اگر ہم پیسہ بچا کے اس سافٹ ویئر کے کام کو کر لیں، یہ بہت مطلب اہم کام ہے، اور اس سے جو ہے صدیوں جو ہے ہماری جو ہے نسلیں جو ہے ہمیں دعائیں دیتے ہیں. جی جی بالکل. اب ہمارے ساتھ احمد جی ہیں اور عطا اللہ شاد صاحب ہیں. احمد صاحب آپ اپنی بات رکھیں، اس کے بعد عطا اللہ صاحب کے پاس چلیں گے. جی السلام احمد. علیکم. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. شکریہ. جی جی میں وعلیکم. توصیف کشتواڑ سے عرض کر رہا ہوں. میں انور صاحب سے، چونکہ آپ کی گفتگو بہت ہی مفید رہی ابھی تک، تو آپ کی گفتگو کو سن کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. زبان کی ترقی کو لے کر ظاہر بات ہو رہی ہے. جی جی بالکل. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی زبان کی ترقی کا تعلق کسی بھی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا کسی ملک کی ترقی کے ساتھ؟ مثال کے طور پر چائنا کی اپنی زبان ہے، چینی جسے کہا جاتا ہے، چائنیز انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس وقت عالمی سطح کی زبان تصور کی جاتی ہے. یا انگریزی کا بھی اگر ہم حوالہ دیں تو اس کے پیچھے بھی ایک ملک نہیں بلکہ کئی ممالک ہیں جہاں پہ انگریزی آفیشیل لینگویج کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے. لیکن اردو کا جہاں تک تعلق ہے، لے دے کے ایک ملک تو حاصل ہوا تھا پاکستان کی صورت میں، لیکن وہاں پہ بھی اردو کا رونا رویا جاتا ہے. آپ گوگل کر لیجئے، وہاں کی جو اردو کی حالت ہے وہ ہندوستان کے مقابلے میں ابتر ہے. تو کیا اردو کی یہ جو تنزلی ہے، کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اسے ابھی تک کوئی ملک، ایک پاورفل ملک حاصل نہیں ہو پایا ہے، ایک تہذیب نہیں حاصل ہو پائی ہے؟ ابھی یہاں پہ ان پیج کی بات ہو رہی ہے. جہانگیر صاحب اور ذاکر ملک بھلیسی صاحب نے اس پہ ایک مفصل تبصرہ فرمایا اور بالکل بجا فرمایا. تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان پیج ابھی تک جو سامنے آیا ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے بنایا ہے. اس کے پیچھے کوئی سرکاری مشینری کام نہیں کر رہی ہے. سرکاری سطح پہ اس پہ کوئی سنجیدہ گفتگو یا سنجیدہ کام نہیں ہوا ہے. اور تبھی جو جہانگیر صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اب ہم ایک آؤٹ ڈیٹڈ ورژن استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ذاکر صاحب کا کہنا اس معاملے میں کسی حد تک درست ہے. 2003 کا جو نیا ورژن آیا ہے کسی حد تک وہ چیزیں درست کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو تقاضے ہیں اس وقت ٹیکنالوجی کو لے کر، جیسے ہم مائکروسافٹ آفس کی بات کریں، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اردو کا ان پیج وہاں پہ ٹکتا نہیں ہے کہیں. تو سر ان شارٹ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اردو کی ترقی کا راز ایک ملک کی مضبوطی میں چھپا ہے یا ایک تہذیب کی مضبوطی میں چھپا ہے؟ اور ابھی تک اگر اردو مضبوط نہیں ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی تک اس کو ایک ملک میسر نہیں ہوا ہے، مضبوط ملک میسر نہیں ہوا ہے؟ شکریہ. تو صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے دو حوالے دیے، مینڈرین یعنی کہ چائنیز کے اور انگریزی کے. پھر آپ نے یہ بات کی کہ کیا تہذیب یا سیاست. دو شعر سناؤں گا. وسیم بریلوی صاحب نے کہا تھا کہ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح زندہ ہے، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح زندہ ہے، ہم بھی اس دور میں اردو کی طرح زندہ ہیں. اب رہی یہ بات کہ کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی قوم کی، کسی مذہب کی نہیں ہوتی. زبان ہمیشہ علاقوں کی ہوتی ہے. چائنیز کا یا کورین کا یہاں تک معاملہ ہے، وہاں گوگل کو وہ یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں. اور چائنا کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی جتنی بھی آبادی ہے 160 کروڑ سے اوپر، وہ ساری کی ساری چائنیز زبان بولتی ہے. مجھے آپ کی عمر کا اندازہ نہیں، لیکن جو لوگ میری عمر کے ہیں، منظور بھائی ہیں یا عطا اللہ ہیں، نکھت جی ہیں، یا جو شاید ذاکر بھی جانتے ہوں، خالد بھٹی صاحب ہیں. 1989 میں رشیا ٹوٹا، تب ہمارے ہاں چونکہ پونچھ سرحدی علاقہ ہے، پی ٹی وی کی بھی ریسیپشن تھی اس اینٹینا پہ، اور ہمارے اپنے دوردرشن کی بھی. متعدد مرتبہ اس وقت میخائل گورباچوف کو ہم سنا کرتے تھے
مجھے نہیں یاد پڑتا، تب میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے وہ سال تھے جب وہ اپنے عروج پہ تھے، تو اس دوران مجھے کوئی بھی ایسا ویڈیو کلپ میرے نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا کہ جب میخائیل گورباچوف نے رشین کے بغیر کسی زبان میں تقریر کی ہو۔ ماؤ زے تونگ جو فادر آف ماڈرن چائنا ہے، وہ انگریزی کا ایک بہت بڑا ماہر تھا، لیکن ہمیشہ، اب کمال کی بات سنیے گا منظور بھائی، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، کہا جاتا ہے اس کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ماؤ زے تونگ کو انگریزی میں جب کوئی چٹکلا سنایا جاتا تھا تب تک وہ اتنا ضبط کرتا تھا جب تک ٹرانسلیٹر اس چٹکلے کو اس کے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تھا چائنیز میں، پھر اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرتا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہنسی ایک ایسا بے اختیار عمل ہے جس پہ آپ قابو نہیں پا سکتے، تو وہ جو جذباتی ہم آہنگی ہے نا کسی زبان کے ساتھ، وہ بڑی ضرورت ہے۔ زبان بے شک تہذیب میراث کا حصہ ہے، اس کے لیے ملک کبھی کام نہیں کرتے۔ میری آپ بڑی میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں کہ چائنا کی یہ بات ہوئی کہ وہاں جذباتی ہم آہنگی ہے، انگریزی کی یہ بات ہوئی کہ انگریزی کے ساتھ عالمی سطح پر انگریزی بہت کم بولی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائنیز نمبر 1 پہ بولے جانے والی زبان ہے، ہماری اردو دنیا کے تیسرے نمبر پر بولے جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے، لیکن معاملہ انگریزی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ روزگار کے وسائل جڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، آپ رشیا میں جائیں تو انگریزی آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن ہوگا، آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں وہاں آپ عربی نہیں بولیں گے، وہاں آپ کسی دکاندار کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کریں گے، وہاں آپ کو عربی کی گنتی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، آپ انگلش کی جو 1 2 والی کاؤنٹنگ ہے وہ بات کریں گے۔ آپ افریقن کنٹریز میں چلے جائیں گے وہاں وہ ہوگی۔ تو انگلش کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انگلش کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہے، اور انگریزوں کی جو سیاسی حکومتیں جہاں جہاں رہی انہوں نے انگریزی طریقہ تعلیم کو رائج کیا۔ اب یہاں تک رہی بات ہماری مقامی زبانوں کو فروغ دینے کی، تو ہمیں ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس جیسے NCUPL کے حوالے سے مجھے سوال پوچھا تھا ابرار صاحب نے، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان سے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ 10 کہانیاں اگر چھپ رہی ہیں کہیں اردو دنیا میں ہر ماہ، تو اس سے فائدہ ہونے کا نہیں ہے۔ انور خان نے اگر 50 کہانیاں اپنی لکھی ہیں تو وہ اپنا جو افسانوی مجموعہ جس طرح ہمارے نواب علی بھائی چھاپ رہے ہیں اپنا خود، تو میں بھی چھاپ سکتا ہوں۔ ضرورت یہ ہے کہ وہ جو فنڈنگ وہاں ہے وہ ایسے کاموں پہ کی جائے کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ہم آگے چل سکیں۔ ہاں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں بھی دیکھیں۔ آج ہمارا ایک نوجوان، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ایک ایسا سافٹ ویئر اگر تیار کرتا ہے جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کی فٹنس سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کی کیلریز کا کاؤنٹ رکھتا ہے، اور وہ کروڑوں روپیہ اس سے کما رہا ہے، تو کیا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر سکتے جس چیز کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کے پاس پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کے بستیاں ہیں وہاں وہاں پورا سکوپ ہے کہ اس سافٹ ویئر کو یوز کیا جائے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم حکومتی ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کو کوستے رہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، تو اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ آپ جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں، اگر ہماری ایک آرگنائزیشن جیسے ذاکر بھائی کام کر رہے ہیں، پہلے تحریک بقائے اردو کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کام کیا، اب عالمی تحریک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کے پورے بین الاقوامی سطح پر تعلقات ہیں، روابط ہیں، تو اس طرح کے جو نوجوان ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً ہماری کوئی ایک چھوٹی سی NGO جس طرح سنجیو سراف ریختہ پہ لا کے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، لاکھوں کتابیں ہماری ٹپس پہ وہاں اویلیبل کروا دی، تو وہاں اگر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے تو یہ کام یقیناً ہو سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حکومتی سرپرستی ملے تو تبھی ہی زبانیں فروغ پائیں، بلکہ زبانوں کے فروغ پانے کے لیے ایک عزم مصمم اور کچھ گنے چنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سنجیدگی سے اس کام کو کرنا چاہیں۔ جی سر، اب میرا سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا سر، جو آپ نے کلیئرٹی کی ہے کہ زبانیں جو ہیں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر، سرکاری ادارے ہی کام کرے تو اس سے نہیں چلتا ہے، یہ جو ہے جو ایک کارکن ہوتا ہے کسی بھی زبان کا، تو وہ بے لوث خدمت کے لیے جب آگے بڑھتا ہے، تو جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ توصیف بھائی بھی اس سے مطمئن ہوں گے، اور جو آپ نے بتایا کہ کنسیپٹ دیا کہ بزنس کا بے شک مائنڈ ہو، لیکن اس سے کتنی دنیا کو فائدہ پہنچ جائے، اردو والے جو نہیں کر پا رہے ہیں تو بزنس والے نے سوچ کے یہ ایک نظریہ دیا ہے کہ چاہے آپ بزنس کے لیے ہی فائدہ اٹھائیں لیکن کم از کم اردو کی فلاح ہو جائے۔ تو میں اس جو انور بھائی نے جو 2 اشعار پڑھے ہیں نا،
مجھے جی لگتا ہے کہ یہ توصیف بھائی کے سوال کے صرف جواب نہیں تھے، ہم سب کے کان کھولنے کے لیے بہت اچھی بات تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر ایسی سوچ کو یہ اپنے سمجھ لیں گے، ایسی بات کو سمجھ لیں گے، تو ہمیں بذات خود کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کرنے کے لیے پھر ہم آمادہ ہو جائیں گے جی جی، انشاءاللہ۔ گفت و شنید سے یہی بے شک حاصل ہوتا ہے سر کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے سمجھ پاتے ہیں ایک دوسرے کو سن کر۔ تو بہت شکریہ توصیف بھائی، آپ نے سوال کیا، بہت اچھا اہم سوال تھا، اس سے ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملا، اور آپ کو بھی ضرور اطمینان ہوگا جواب سے۔ اور اب میں عطا اللہ شاد صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں۔ جی تمام عطا۔ شرکا کو میری جی طرف سے السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ بہت اچھی باتیں کی انور بھائی نے۔ تمام جتنے بھی ماہرین آج شامل تھے، کسی پہلو کو تو چھوڑا نہیں۔ میں یہاں عرض کروں گا، باقی چیزیں تو کچھ سب بتا دی انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ وہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ جنہوں نے تماشا بنایا ہمیں، رہا دیکھ اپنا پرایا ہمیں۔ یہ ضروری نہیں کہ روزگار سے جڑا ہو تو تبھی اردو جو ہے وہ پڑھایا جائے، یہ ضروری نہیں کہ اگر حکومتی سرپرستی نہ ہو تو تبھی ہی اردو جو ہے وہ ترقی کرے یا پڑھایا جائے۔ ہاں ضرور ہوتا ہے جب ملکی لیول پر، حکومتی لیول پر سرپرستی ہو تو زبانوں کو فروغ ملتا ہے۔ کسی زمانے میں فارسی جو ہے وہ قومی زبان ہوا کرتی تھی، تو جب انگریزوں کا دور آیا تو انگریزی جو ہے اس کا زمانہ آ گیا، تو جب مغلوں کا دور تھا تو زبان کی ضرورت پڑی تو اردو آ گئی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اردو کو ہم لوگوں نے مایوس ہو کے روزگار کے ساتھ نہ جڑنے سے یا کسی اور باتوں سے ہم نے بچوں کو بھی اردو پڑھانے میں دلچسپی چھوڑ دی، اور ہم اساتذہ نے بھی اسکول میں یا کالجز میں اس طریقے سے اردو کو پڑھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور ایک مایوسی کی طرف مائل ہو کے جو زوال ہوا۔ بیچ میں ایسا ہوا کہ جو نصاب تشکیل دیا گیا، اس نصاب کے اندر کچھ لوگ ایسے شامل ہوئے جو پرانا نصاب تھا، جو 1980 سے پہلا نصاب تھا یا 90 سے پہلا نصاب تھا، وہ اتنا اچھا نصاب تھا کہ ہم لوگ اس زمانے میں دیہات کے اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں ہم لوگ پڑھے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک دور ایسا آیا کہ سائنس کی کتابیں، کیونکہ میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں، سائنس کی کتابیں جو ہیں فرسٹ سے لے کے 10ویں کلاس تک کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئی۔ وہ کہ اس کے اندر ریئیکشن اور بہت سی چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کا جو حصہ باقی تھا وہ سارے باب جو ہے اردو میں، اور میں نے خود اس سے استفادہ کیا۔ میں سائنس پڑھا اور میں اردو کی سائنس پڑھتا تھا، پھر انگلش کی کتاب اٹھا کے پڑھتا تھا، اور اس ترجمے سے بہت فائدہ بھی ہوا۔ اس کے بعد کچھ ایسا دور آیا کہ کچھ لوگوں نے نصاب جو تشکیل دیا، ان لوگوں نے کہا کہ طوطا اگر تے سے لکھا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں، توئے سے لکھا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں۔ اس قسم کے ماہرین جو یونیورسٹی لیول پر آئے اور انہوں نے نصاب کو توڑنے کی کوشش کی، اور بیچ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہندی ہے اس میں سنسکرت کے لفظ آ گئے ہیں اور اردو میں فارسی کے لفظ آ گئے ہیں، آؤ اس کو آسان بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے امنا اور صدق نہ کہا، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھاگ ڈور آ گئی، جیسے آج آپ ریختہ کا ذکر کر رہے ہیں یا سافٹ ویئر تشکیل دینے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے نقصان جو ہے ہوا، جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ہمارے پاس ماہرین کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ادارہ جات کی کمی نہیں ہے۔ میں خود ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے سٹی کے اندر دیکھا کہ جو بچے ہمارے ہاں ضیاء العلوم، انوار العلوم یا ایسے اداروں سے آتے تھے، جو پرائیویٹ مذہبی ادارے ہمارے جو ہیں، مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری تعلیم جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے سائنس بھی پڑھا، انہوں نے اردو بھی پڑھا،
और कोई उसमें फ़र्क हमें नज़र नहीं आया और इतने अच्छे वो बच्चे आगे गए। हमारे गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर जो असातिज़ा बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वहाँ प्राइमरी लेवल पे जो हरूफ़ तहज्जी हैं, वो नहीं लिखाए गए। बच्चों को ये पता ही नहीं, जिस बच्चे को हरूफ़ तहज्जी पता नहीं, वो 11वीं, 10वीं या 12वीं क्लास में उर्दू क्या पढ़ेगा? तो हमें इस लेवल पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें खुद असातिज़ा को भी ज़रूरत है और हमें बच्चों को भी तालीम देने की, गाइड करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम उर्दू जो है वो आगे तरक्की कर सकेगी। शायद मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई, वक़्त कम है, मैं आपसे इजाज़त जी, चाहूँगा। बिल्कुल। अस्सलाम सर शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी तजावीज़ दी, अपने तजुर्बात भी बताए और बहुत अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और बात रखी। अब हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, निकत चौधरी साहिबा हमारी टीम की रुकन भी हैं। बड़ी बहन है हमारी निकत चौधरी साहिबा। उनसे गुज़ारिश है कि वो भी अपने तासरात जो उर्दू के हवाले से कोई भी बात है, अ, मुदर्रिसा हैं, वो अपनी बात रखें। निकत चौधरी साहिबा आप अपनी बात रखें। जी, शुक्रिया तारिक भाई। ये मेरे लिए आज का प्रोग्राम डिज़ाइन करना कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर भी इंतहाई खुश हूँ कि मैंने तमाम मसरूफ़ियात को तर्क किया और आज का प्रोग्राम सुना, इसमें शमूलियत की। जहाँ तक अनवर ख़ान साहब का ताल्लुक है, अ, मुझे जहाँ तक मैं इनको जानती हूँ, मेरा इल्म है कि ये सिर्फ़ एक उर्दू पे नहीं, बहुत सारी ज़ुबानों पे मुकम्मल दस्तरस रखते हैं और मुझे जब भी मौका मिला है, जब भी असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम हुए हैं, मैंने उन प्रोग्रामों में जब भी हिस्सा लिया है या सरकारी तौर पे मुझे कहीं डिप्यूट किया गया, तो वहाँ तरबियत देने वाले अनवर ख़ान साहब रियासती हैं, बेपनाह सलाहियतों से नवाज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें। और जहाँ तक आज की गुफ्तगू के हवाले से ख़ान साहब ने ज़िक्र फ़रमाया, सच तो ये है कि वाक़ई हम सब के अंदर उर्दू के साथ वो जज़्बाती हम-आहंगी नहीं है। खिता-ए पीर पंजाल में जहाँ तक मैं जानती हूँ, कुछ एक शख्सियात को या 1-2 जो अंजुमन है उनको छोड़ के, बाकी हम सारे अपनी-अपनी कुछ तबक़ाती जंग में उलझे हुए हैं और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो ख़ान साहब ने ये कही कि हम सब की मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। इसलिए हम सब ने इसे जो जुड़े हैं वो भी रोज़गार के हवाले से जुड़े हैं। हमारे अंदर उर्दू ज़ुबान को लेकर वो जुनून ही पैदा नहीं हुआ है कि हम इसके लिए कुछ करें। और मैं अगर उर्दू में 4 लफ्ज़ बोल रही हूँ, तो इसका जो क्रेडिट है अ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनवर ख़ान साहब को जाता है कि तालिब-इल्मी के दौर से ही मुझे इनकी जो सोहबत है वो मयस्सर रही। गो कि हम दोनों हम-उम्र हैं, लेकिन हम-उम्री में भी इन्होंने मेरे लिए उस्ताद का रोल निभाया है। और मैं आज जो उर्दू की लेक्चरर हूँ, इसका क्रेडिट भी अनवर ख़ान साहब को जाता है। जब तक इस तरीके से मुझे लगता है हम एक-दूसरे को या अपने पास आने-जाने और मिलने वाले लोगों को, तलबा को अ, उर्दू के लिए, उर्दू की इस तरह की मोहब्बत नहीं डालेंगे उनके दिलों में, मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ेंगे। सरकारी तौर पे यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है और इंतहाई खूबसूरती के साथ खान साहब ने ये भी कहा कि उर्दू पे ज़ुल्म होता ही क्यों? मुझे आज भी याद है अनवर खान साहब एक ऐसी वाहिद शख्सियत हैं जो मैं वसूख से कहूँगी
कि मुतअस्सिब नहीं है, ज़ात-पात के और बेशक, तबक़ात के हवाले से। बेशक। मैं जब इनके साथ फर्स्ट टाइम लेक्चरर्स के इस स्क्रीनिंग में पीछे रह गई, तो मुझे इन्होंने पूछा तुम्हारे नंबरात कितने आए हैं? मैंने बताते हुए मुझे लफ्ज़-लफ्ज़ आज भी याद है। तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा बहुत कम आए हैं। मैंने सबसे पहले इन्हें कहा बहुत है क्योंकि मैंने एसटी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होना है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे कहा था कि इस कैटेगरी का और इस सनद का जो भूत आपके ज़हन में सवार है इसको साइड रखिए। जब इन्होंने ये कहा कि दुःख इस बात का है, आप यहाँ मेहनत करने की सलाहियत रखती हैं लेकिन आपने मेहनत नहीं की। मेहनत करती तो आपके नंबरात बहुत और आगे जाते। आपके ज़हन में एक भूत सवार था कि मैं यहाँ ही तक अपने आप को महदूद कर लूँ। दूसरी बार मुझे मुकम्मल इनकी गाइडलाइन हासिल रही, सरपरस्ती हासिल रही, तो मैं एक बड़े एग्ज़ाम में कामयाब हो गया। मेरे लिए रियली वो बड़ा था। जहाँ तक उर्दू के बोलने का सवाल है, उर्दू के का कोई एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने का सवाल है। मैं ये वसूख से कहूँ कि खान साहब नहीं ज़िंदगी में मिले होते, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इस मकाम पे होती। मुझे यकीन ही नहीं, यकीन कामिल है, खान साहब रेख्ता के तर्ज पे ज़रूर बहुत अहम कारनामा अंजाम दे सकते हैं। बेशक। और हम अपने आप को इनके उस मिशन में जुड़ने के लिए तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि और गुज़ारिश भी है कि ये एक इस जानिब अपनी तवज्जो ज़रूर देंगे कि एक इल्म का खज़ाना है, ज़ुबान के साथ इन्हें मोहब्बत है। गो के रोज़गार के हवाले से भी जुड़े हूँ मैं हूँ या खान साहब, लेकिन इन्हें मोहब्बत भी बेपनाह है और इनकी जो सलाहियतें वो भी बेपनाह हैं। एक ऐसी शख्सियत जो नेशनल लेवल पे उर्दू के रिसोर्स पर्सन हैं, ये और उनका ताल्लुक उनसे है, किताब मीर पंजाल से है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जी, जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बातें और अपने तजुर्बात और उर्दू के हवाले से भी आपने बताया कि किस कदर आपको जो है उर्दू की तरफ राग़िब करने में अनवर खान साहब का रोल है और आपने बहुत सीखा है इनसे। तो यकीनन अनवर खान साहब की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, उनकी बेमिसाल खिदमत हैं। अब मैं रवीश कुमार से कहना चाहूँगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी कोई बात है मुख्तसर और उसके बाद हम नसीम गुलाबगढ़ी साहब से बात करेंगे। जी तारिक अब्रार साहब, मैं ये कहना चाहता था कि मुख्तसर तौर पे तो मैं ये कहना चाहता था कि रिसर्च के हवाले से जो हमारी रिसर्च होती है उर्दू में, उस हवाले से मेरे कुछ नुकात थे। पहली बात ये कि मेरा ये मानना है कि उर्दू जो है, जो इस खस्ताहाली का शिकार इस वक़्त है, तो इसकी कई वजूहात है। एक वजह ये भी है, हम बहुत ज़्यादा बायोग्राफिकल रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। हमारे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार हमारा कोर्स वर्क हो रहा था, तो उन्होंने इस बात का कहा था कि उर्दू में जितना उर्दू दान लोग जो है मुताला करते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस में इतना लोग मुताला करें तो एक थ्योरी दे देंगे। तो ये बात सच भी है। हम पढ़ते हैं लेकिन मयारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बायोग्राफिकल चीज़ें पढ़ते हैं। हमारी रिसर्च जो है, पीएचडी जो है, बायोग्राफीज़ पे होती है। तो वक़्त की ज़रूरत है कि बायोग्राफीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। कम से कम जो है एमए के डिसर्टेशन और एमफिल के डिसर्टेशन में इसको रखा जाए, तक महदूद रखा जाए। रहा सवाल पीएचडी का, तो पीएचडी में कम से कम जो है थ्योरी के रिलेटेड जो है टॉपिक्स जो है उन पे पीएचडी करवाई जाए, ताकि उसकी वजह से क्या हो कि उर्दू की तरफ जो है बाकी अदब के लोग भी देखें, ताकि उनको कुछ यहाँ पढ़ने के लिए मिले और वो आएँ। ये भी एक वजह है कि उर्दू की तरफ लोग पढ़ने के लिए इसलिए भी नहीं आते हैं कि हमारे यहाँ जो डिस्कोर्सेज़ हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेट्स जो हैं, जो टॉपिक्स पे वो ज़्यादा बायोग्राफिकल है। कोई थ्योरी पे बात नहीं है, चंद गिने-चुने लोगों ने थ्योरीज़ पे काम किया हुआ है।
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے کنٹمپرائز کرنا چاہیے اردو لٹریچر کو، اور جس طرح سے ہم نے باقی علوم سے، عربک سے، فارسی سے، اس طرح سے ہمیں گریک یا انگلش باقی جو ہے علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے ادب کو جو ہے عالمی ادب کے بمقابل کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اردو کا بھی ایک معیار جو ہے بین الاقوامی سطح پر قائم ہو۔ بہت جی شکریہ۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بہت نکات کی طرف توجہ دلائی۔ اب وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے، البتہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے کہ اس کو ختم کرنے کا جی نہیں کہتا۔ ہمارے ساتھ نسیم گلاب گڑھی صاحب ہیں، پیشے سے استاد رہے ہیں، اور ان کے بھی اپنے تجربات ہیں اردو کے حوالے سے۔ ہم سننا چاہیں گے کہ ان کے کوئی تاثرات ہیں یا کوئی تجویز ہے۔ نسیم گلاب گڑھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے بالکل۔ بڑا افسوس ہوا کہ وقت ہی ایسا کہ وہ ایک چھوٹی سی وہ میں آپ کو محاورہ ہی تھا، انگریزی میں تو کہوں گا نہیں میں، البتہ میں اس کا اردو کہ اگر گھوڑے کو پانی پینا ہو تو وہ خود تلاش کر پی لیتا ہے، اگر نہ پینا ہو تو وہ لاکھ ترلے بھی کیے جائیں تو میرے خیال میں وہ پانی، ایسا ہی کچھ میرے حق میں بھی آیا کہ اب وقت جو ہے آڑے آ رہا ہے۔ میں بھی تفصیلاً اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، البتہ آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی بات نہیں، آپ ہم دل کھلا کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک استاد، جب میں نے وہی بات کہی نا کہ جب اب میری ہی خواہش نہیں ہے کہ میں نے جو کہنا تھا میں موضوع سے ہٹ چکا ہوں، تو یہاں کافی موضوع کچھ ساتھیوں کو تو میں جانتا ہوں کہ کیا کیا گیا، اگر اس کی طرف وہ تو یہ دلچسپی دی جاتی ہے ایک استاد ہونے کے ناطے، جو میں نے اپنے اس میں کیا، اور الحمدللہ کہ میں 95% اپنے اس پہ فخر کرتا ہوں۔ کہیں موقع مل گیا میں آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ تو آج کے وقت دیکھا جائے تو ہم کافی اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی کاوشیں جو ہیں، آپ کی کوششیں جو ہیں، میں ان کو سراہتا ہوں، آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ نوجوانوں میں آپ میں یہ اتنا ولولہ ہے۔ تو آپ بھی ایسے اگر کہیں موقع ملا تو میں بھی تفصیلاً اس پہ بات چیت کروں گا۔ سب ساتھی تنگ آ چکے ہیں، کافی وقت سے سن رہے ہیں، تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہی کہ جو کیا ہم نے اندھیرے میں کیا، آکاش کے سامنے نہ آ پایا، تو میں اجازت چاہوں گا۔ بہت اچھا پروگرام ہے، آپ لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد، اور کوشش جی کیجئے بہت کہ اور شکریہ۔ اس سے اللہ حافظ۔ جی جی، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اردو کے حوالے سے پروگرامز کرتے رہیں گے، اور آپ کو موقع ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ اب وقت کی کمی ہے، اب میں نسیم اختر صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ ان کی کوئی بات ہے، وہ رکھنا چاہ رہی ہیں بات، تو نسیم اختر صاحبہ اپنی بات رکھیں۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ وہی بات ہے کہ وقت کی نزاکت ہے۔ انور خان صاحب یا رویش صاحب، نزاکت بھٹی صاحب، سلام الدین صاحب، سب کی باتیں اتنی خوبصورت تھیں، اتنی جامع باتیں تھیں، بہترین بات چیت تھی، اور جتنے لوگ ہمارے پینل میں بھی جڑے ان کی باتیں بھی بہت زبردست باتیں تھیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گی، اور اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ اردو کی نسبت سے جب بھی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں خاص طور سے نا اردو کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو بذات خود مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں بڑا لطف اندوز ہوتی ہوں ان چیزوں سے۔ اردو ہماری نا کہیں نفس میں شامل ہے، اور خاص کر جب ہم انور خان صاحب جیسے انسان کے لہجے اور انداز میں اردو سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو واقعی ہے کیا، اور اتنی یہ لینگویج، یہ زبان اتنی خوبصورت کیوں ہے۔ تو میں صرف ایک اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی، وہ بھی میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، پتہ نہیں لفظ ٹھیک ہو یا نہیں، کہ تہذیب کسے کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، تہذیب کسے کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ بہت بہت خوب، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آج طویل ہو گیا پروگرام، کسی کو کوئی پریشانی تکلیف ہوئی ہو، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اتنی اچھی گفتگو رہی کہ جی نہیں چاہتا کہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جس طرح سے ہم
اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہمیں ایک مشن اپنے اندر یہ جگانا ہوگا کہ اپنے ارد گرد اردو کی طرف بچوں کو راغب کریں، اور کچھ نہ کچھ اپنا وقت دن میں سے اردو سکھانے کے لیے دیں. ہمیں چاہے کچھ معاوضہ ملے نہ ملے، لیکن لوگوں کو اردو سکھانے کی طرف ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی ایک کارکن بن کے. تو اردو کے سپاہی کو بنا بے لوث خدمت کیے بنا جو ہے اس طرح کے جب لوگ ہوں گے تو ضرور ہماری زبان جو ہے پھلے پھولے گی. اور میں ایک زبان کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ جو ہمارا تلفظ کا معاملہ ہے، میرے الفاظ بھی بعض اوقات جو ہیں ہماری تربیت، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ تلفظ کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام جو ہے کسی شخصیت کے ساتھ ترتیب دیا جائے، تاکہ ہم لہجوں کو اور الفاظ کی ادائیگی کو بہتر طریقے سے پرونونس کر سکیں، اور اردو جو بولنے کا انداز ہے ہم سیکھیں، اور ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اردو کو بہترین طریقے سے پیش کرنے کی وہ آ جائے، وہ سلیقہ آ جائے. بہت خوبصورت زبان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اور اپنے ساتھی ماڈریٹر مشتاق خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ کی تحریک پیش کریں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق ابرار صاحب اور محترمہ نسیم اختر صاحبہ. السلام علیکم میری طرف سے سب احباب کو. میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے تمام منتظمین کی طرف سے اردو زبان، جدید ٹیکنالوجی اور نوجوان نسل موضوع کے تحت منعقدہ گفت و شنید میں حصہ لینے والے تمام مہمان اسکالروں اور ناقدین و سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو زبان کے اسکالروں نے بہت ہی شاندار انداز میں موضوع کے تحت بہت ہی معلوماتی گفتگو فرمائی، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں، اور انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے ساتھ یہاں صرف کیا، اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جو تعاون دیا ہم اس کے لیے مشکور ہیں. میں آخر میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے پلیٹ فارم پر تشریف لانے والے تمام سامعین و ناظرین کا، پروگرام کے منتظمین طارق ابرار، عمران فریدی، نسیم اختر اور ناچیز مشتاق خالد کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس بات کا بھی یہاں پہ اعتراف کرتا چلوں کہ ہمیں ان پروگراموں سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، اور امید یہی رہے گی کہ آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ ہم منعقد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا، اور یقیناً جیسے طارق بھائی نے فرمایا کہ زبان کے تلفظ کے بارے میں پروگرام کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے پیشگی مبارکباد طارق بھائی کو کہ انہوں نے اس قسم کے پروگرام کا ذہن میں ایک نقشہ بنا کے رکھا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ سب احباب نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ یہاں بتایا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلی ملاقات تک دیجیے اپنے میزبان مشتاق خالد کو اور پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. اپنا اور اپنے اپنوں کا بے حد خیال رکھیے گا. خدا حافظ. جی طارق بھائی.